یہاں تو بیٹھے ہوئے جو غبار جسم پر پڑ جائے، اس غبار کی قیمت بھی یہ ہے کہ جس جسم پر یہ غبار پڑا، اللہ جہنم کی آگ تو دور کی بات ہے، دھواں بھی جمع نہیں ہونے دیں گے، اور اس غبار کو اللہ جمع کر کے قیامت میں مشک بنا کر انسانوں کے جسم پر ڈالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، ایک نازک نفیس صحابی نوجوان کو دیکھا، وہ الگ چل رہا ہے۔ بلایا، کیا بات ہے، کیوں مجمع سے الگ چل رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، یہ گرد و غبار، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا لا تعتزلہ، آج اس گرد و غبار سے اپنے آپ کو الگ نہ کرو۔ یہ دنیا میں گرد و غبار یہ لگ رہی ہے، اور یہ تو تمہارے لیے جنت کی خوشبو ہے، وہ راستہ اور وہ محنت کہ جس کے گرد و غبار کی بھی یہ قیمت ہو، اللہ اتنے راضی ہو جائیں تو بھئی اس راستے کے باقی اعمال کتنے عظیم ہوں گے۔ اللہ اس پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، پوری امت کو بتلانا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور ہمارے ذمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ حضرات انبیاء کرام کا کام کہ ان دلوں سے ساری چیزوں کے یقین کو نکال کر اللہ کے یقین کو دل میں پیدا کرنا، یہ سب سے بڑا سرمایہ اور یہ بنیادی سرمایہ اور سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی معرفت کا نور دلوں میں آ جانا۔ حضرات انبیاء کرام اس کی دعوت دے کر دلوں میں ایمان اور یقین بنتا تھا اور طلب پیدا ہوتی تھی، پھر اللہ کا دین اترتا تھا، اور جب دین زندگیوں میں آ جاتا تو اللہ باطل کو ختم فرما دیتے اور زمین کو امن کا گہوارہ بنا دیتے۔ تو ہمارا کام لوگوں کو، دنیا بھر کے انسانوں کی نیت کر کے اپنی ذات سے لے کر سارے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، کہ اللہ کی طرف رجوع نصیب ہو جائے، جو سب سے بڑی بات ہے۔ اس کے لیے ہم نکلے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو لے کر آئے اور پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ آپ کی نبوت، آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت کے دروازہ بند ہو جانے کی وجہ سے اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے یہ کام اس امت کو دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہلے ہی دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اس محنت پر کھڑا کیا۔ اس لیے صحابہ کی سیرت اور مدینہ مکہ مکرمہ میں صحابہ اور صحابیات کے قصے کہ جو کلمہ پڑھتا تھا فوراً اس کی دعوت میں لگ جاتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی بڑی تاجرہ، جن کو اللہ نے منتخب کیا۔ آپ کی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا وہاں تو فقر و فاقہ اور مسکنت تھی، بھوک اور پیاس تھی، لیکن حضرت خدیجہ سے جب شادی ہوئی تو وہ تو بہت متمول اور بڑی تاجرہ تھی، وہ سب کچھ حضور کو ملا، اور 15 سال آپ کے بڑے آسانی والے گزرے، اور اس کے بعد اللہ نے یہ ذمہ داری دی، اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو کہا، اے خدیجہ، تم سے میں ابتدا کرتا ہوں، تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لا ترعزا، ان سے برات ظاہر کرو، لا تعلقی کا اعلان کرو، اور لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یہ گواہی دو۔ تو فوراً کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، آپ دعوت کی ابتدا مجھ سے کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اس دعوت کو قبول کرتی ہوں۔ اور گواہی دیتے ہی تجارت کی فکر چھوٹ گئی، اور دین کے دعوت کی فکر آ گئی کہ سب سے پہلے حضور کو تسلی دینے والی، سب سے پہلے حضور کی ہمت بڑھانے والی، سب سے پہلے حضور کی خیر خواہی کرنے والی اور سارا مال لگانے والی ہستی کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا، کوئی حج فرض ادا نہیں کیا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نمازیں نہیں پڑھی، نماز بھی بعد میں، اور اسی طرح باقی احکام تو مدینہ منورہ میں زکوٰۃ اور روزے، لیکن دین کی محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اللہ نے کہاں تک پہنچایا کہ جب بھوک کی نوبت آئی تو اللہ کا سلام آیا، جبرائیل علیہ السلام آئے، اے یا رسول اللہ نے آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام بھیجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا مال اللہ کے لیے لگایا اور فاقے کی نوبت آ گئی۔ اس لیے بھائی یہ پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے، مردوں عورتوں کو وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ،
اے ایمان والو، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور مال اور صلاحیتوں کو لگاؤ کہ اللہ نے اس کے لیے تمہیں چنا ہے۔ کہتے اعمال کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرنا سب سے آسان رستہ ہے، کیونکہ اس میں دل کے یقین کو ٹھیک کرنا اور جسم کے استعمال کو ٹھیک کرنا ہے۔ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں، تو اعمال کے ذریعے وہ بھی اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں عادل بادشاہ کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، اس کو بادشاہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ فقیر سے فقیر ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، اس کی کامیابی بھی اس کے دل کے یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال۔ اللہ نے اتنا آسان رستہ دیا، اتنا بہترین رستہ دیا کہ دل کے یقین کو ٹھیک کر لو اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ فقر و فاقے میں، انسانی تاریخ میں فقر و فاقے میں زندگی گزارنے والا، لیکن دل کا یقین ٹھیک لے کر گیا اور فقر کی حالت میں اللہ کے احکام کو پورا کیا، میدان محشر میں سب کے سامنے بلایا جائے گا کہ یہ سب سے زیادہ تنگ دست تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اور یہ جنت والوں میں سے ہے، کیوں کہ فقر میں اس نے اپنے یقین کو درست رکھا، ڈگمگایا نہیں، اور فقر میں جو اللہ کے احکام تھے وہ پورے کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل میرے اس بندے کو جنت کی ہواؤں میں ایک غوطہ دے کر لے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی رفتار سے چل کر جنت میں ایک غوطہ دیں گے اور کھڑا کریں گے تو وہ دنیا کی ساری تکلیفیں اور دنیا کی سارے رنجوں کو بھول جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا حل مر ربک بؤس قط، کبھی تمہارے سامنے تکلیف گزری ہے؟ تمہارے سامنے سے تمہیں پہنچنا تو دور کی بات ہے، سامنے سے تکلیف گزری ہو جس سے انسان کا دل مقدر ہو جاتا ہے؟ اور کبھی تمہیں سختی پہنچی ہے؟ ایک جنت کے ایک جھونکے سے اتنا مزہ آئے گا کہ دنیا کی ساری تکالیف کو بھول جائے گا۔ تو بھائی بالکل آسان رستہ، اس کے لیے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، دل کا یقین ٹھیک کر لو اور جسم کے اعمال، اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر لو۔ اور اگر اللہ نے کوئی اسباب دیے ہیں، تجارت کے نقشے ہیں، زراعت کے نقشے ہیں، ملازمت کے نقشے ہیں، اس میں اللہ کے احکام کو زندہ کر لو، معاشرت میں اللہ کے احکام کو زندہ کر لو۔ کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ اے کائنات، میں تیرا بندہ نہیں، تیرے حالات کو دیکھ کر نہیں چلوں گا، تیرا تاثر میرے دل میں نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، میں نے تو اللہ سے عہد کیا ہے کہ اللہ آپ الہ ہیں، آپ کی مان کر چلوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے امت کو یہ اعزاز بخشا۔ 23 سال کی محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت تیار کر دی، جو ایمان لاتا وہ اس نبی والی محنت کو کرتا۔ پہلے انبیاء ہیں، رسل ہیں، لیکن ان کا دائرہ نبوت محدود، زمانے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے اور افراد کے اعتبار سے ان کی دعوت کی ذمہ داری اتنی ہی ہے، اور ہدایت صرف ان کے لیے اترتی ہے۔ دوسرے نبی کے علاقے میں دوسری شریعت ہے اور دوسرے جو ہے احکام ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہمیں ان کی امت میں پیدا فرما کر ساری انسانیت کی ذمہ داری دی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، 3 قرون، 270 سال یا 300 سال یہ امت اس ذمہ داری پر رہی، کوئی طاقت ان کی جو ہے ان کو روک نہ سکی، اور اللہ کا دین کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ اب جب یہ امت انتظامات میں لگی اور اس میں تھوڑی سی کمی شروع ہوئی تو یہ پہلا امت کا زوال تھا اور نقصان تھا جو شروع ہوا۔ ہوتے ہوتے حضور نے فرمایا پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ تم جو ہے دین کی محنت کو چھوڑ دو۔ انکم علی بینۃ من ربکم، اے میرے صحابہ، تم کو ایک واضح اور روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ جو ہے بینہ واضحہ کا انکم علی بینۃ من ربکم، اور جو ہے 2 نشوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور وہ کیا ہے؟ انتم تأمرون بالمعروف، صحابہ ہوتے ہوئے نیکی کا حکم کر رہے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے تم روک رہے ہو، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے جان و مالوں کو لے کر اور میدانوں میں اتر کر پوری دنیا کو دعوت دے رہے ہو۔ دیکھو 2 نشوں سے اپنے آپ کو بچانا،
ایک سکرۃ الجہل، اللہ کے احکام سے ناواقف ہو کر اور دعوے کرو ہمیں سب کچھ آتا ہے، یہ جہالت کا نشہ ہے۔ ایک آدمی نہ جانے تو یہ ایک درجے کی جہالت ہے، اور نہ جانتے ہوئے کہے کہ میں جانتا ہوں، یہ جہالت مرکبہ ہے۔ کہ دنیا کی محبت آ گئی، یہ دنیا کی محبت، ایک تو جہالت کا نشہ اور دنیا کی محبت کا خطرناک نشہ کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت، رہنا دنیا میں ہے اور دنیا یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں میں اللہ کے احکام کو جو ہے زندہ کرنا ہے، لیکن اس دنیا کی محبت کا دل میں آ جانا یہ نقصان دہ ہے۔ جسے کشتی نے چلنا پانی میں ہے اور سفر طے کرنا ہے، سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے بر اعظم تک پہنچنا ہے، لیکن جب تک سلامتی ہے، جب یہ پانی کشتی کے اندر داخل نہ ہو، اگر اندر داخل ہو گیا تو سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے رہنا دنیا میں ہے، لیکن دنیا کا یقین دل میں نہ آئے اور دنیا کی محبت دل میں نہ آئے۔ اس لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب محنت کی۔ صحابہ کرام دو طرح کے تھے، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر اپنے مال و وطن اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر مدینہ میں آئے، اور دوسرے انصار کہ مدینہ میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ لیکن کہتے ہیں اسی طرح، اور انصار کے لیے اللہ اکبر کتنی زیادہ فضائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کی مدد کرنے والے مدینے والے یہ اتنے اونچے لوگ ہیں، لولا الہجرۃ، کہ وطن کو چھوڑنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ مجھ نبی اپنے حبیب سے بھی مکہ میں پیدا کر کے مجھ سے ہجرت کروائی۔ اگر ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے پیدا ہی انصار مدینہ میں کرتے اور میں ان کی نصرتوں میں رہتا اور انصار میں سے ایک ہوتا۔ تو یہ دو قسم کے آج بھی محنت کہ جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، مہاجر تو نہیں ہے لیکن مہاجرین کے ساتھ مشابہت ہے۔ ہجرت تو اصل یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اور اسی کی ضمن میں یہ آتا ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے جہاں اسلام پر چلنا مشکل ہے اور دشمن ہے اسلام کے، وہ چھوڑ کر کسی دوسرے وطن کی طرف اپنے اسلام پر چلنے کے لیے، دین کی محنت کے لیے ہجرت کرے۔ اس مہاجرین نے کی۔ اور انصار کیا ہے؟ اپنے گھر میں ہوتے ہوئے ان مہاجرین کی مدد کرنا اور ان کے لیے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا۔ تو یہ پورا کا پورا مجمع اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوا۔ اللہ نے توفیق دی، 3 دن یہاں رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنی، ساری باتوں کا خلاصہ کہ ہم رجوع الی اللہ کر لیں، اپنے گناہوں سے کوتاہیوں سے توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور جس محنت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے امت کو، یہ امت دوبارہ اس کی طرف لوٹ جائے اور ہم پوری انسانیت کی ذمہ داری کو سامنے رکھ کر اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ فرمایا نیت کر لو گے تو میرے انما الاعمال بالنیات، تمہارا زندگی کا مقصد اور قیمت تمہاری نیتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر اس محنت کی نیت کر لیں گے تو اللہ کے ہاں اس محنت والے شمار ہو جائیں گے۔ تو مقصود یہی تھا کہ جس کام پر، جس محنت پر، جس مقصد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈال کر جائیں، پوری امت اپنی ذات سے ابتدا ہم سب اس پر آ جائیں اور پوری امت مسلمہ کو، مردوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو اس محنت پر کھڑا کرنا اور بھائی دین کی دعوت پورے انسانوں کو دینا۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، جو کچھ تمہارے پاس ہے ہمیں نہیں چاہیے، یہ دنیا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ جو ہمارا سب کا رب ہے اور الہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آؤ جو اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے انبیاء بھی سچے، ہمارا ان پر بھی ایمان، اور سب سے آخر میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اس سے بڑی بات اور بڑی فکر کوئی نہیں۔ اگر ہوتی تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، اور جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا فکر اور محنت، تو یہ دلیل ہے یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ہمیں ان کی امت میں بنا کر اللہ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی۔ تو کیا خیال ہے بھائی، سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ یہاں آنے کا مطلب ہی کہ پچھلی کوتاہیوں سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، اللہ معاف کر دے، اور حضور والے مقصد کو زندگی کا مقصد بنا کر جانا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس میدان سے اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، ان کے اجر کا تو کچھ کہنا نہیں۔ کہ صحابہ کرام سے پوچھا یا رسول اللہ ان کے اجر کو پہنچ سکتے ہیں؟ کہا ان کے نکلنے کے بعد تم روزے رکھو اور افطار نہ کرو، اور تم نمازیں پڑھو، نماز سے باہر نہ آؤ،
اور ان کے آنے تک اس عبادت اور روزے کی حالت میں رہو، کیا یہ کر سکتے ہو؟ یا رسول اللہ نہیں کر سکتے۔ کہا کر بھی لو تب بھی ان کی اجر کے 10ویں حصے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا تو اتنی بڑی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے موقع پر اپنے قریب کے اور گھر کے لوگوں کو اور دل کے قریب ان کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا اور شہادت کی خوشخبری سنائی کہ یہ موتا کا جنہیں روم سے لڑنے کے لیے ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے لیے لشکر تیار کیا جا رہا ہے۔ پہلا یہ لشکر ہے، اس کے سب سے پہلے زید بن حارثہ کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور جن کے بیٹے حضرت اسامہ سے حضور کو کتنی محبت تھی، اپنی بیماری کی حالت میں لشکر کو روانہ کیا اور اسامہ کو اس کا امیر بنایا، حالانکہ ان کی وہ بالکل نوجوان بچے تھے، وہ بڑے بڑے صحابہ ان کی امارت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ فرمایا۔ یہ اسامہ سے محبت کی نشانی، اور یہ زید بن حارثہ، فرمایا زید بن حارثہ اس لشکر کا امیر ہوگا، اگر وہ شہید ہو جائے تو شہادت کی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، تو پھر جعفر ابن ابی طالب کو امیر بنایا جائے، اور جعفر ابن ابی طالب حضور کے چچا ابو طالب جیسے آپ کی مدد کرنے والوں کے بیٹے اور آپ کے داماد حضرت علی کے بھائی یہ ابو جعفر، اور ابھی یہ حبشہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اور خیبر کے موقع پر آپ کو پتہ لگا ہے، آپ نے فرمایا صحابہ میں بتا نہیں سکتا کہ خیبر جیسے دشمنوں کے قلعے کے فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا میرے بھائی جعفر کے آنے کی خوشی۔ یا رسول اللہ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب جعفر نے آپ سے دوری میں حبشہ میں جو ہے ہجرت کا وقت گزارا، دوری کا وقت گزارا، پردیسی پن کا وقت گزارا، اس کو اپنے سامنے رکھیں، لیکن نہیں، اللہ کا پیغام پہنچانا اتنا عزیز ہے اور اتنا اہم ہے اور انسانیت کی ہمدردی والا ایسا کام ہے کہ اپنے پاس رکھنے کے بجائے اے ابو جعفر تم امیر ہوگے، اور فرمایا جعفر بھی شہید ہو جائے۔ 28 سال کی عمر ہے، پھول جیسے بچے ہیں، جوان بیوی ہے، اور ابھی مدینے میں آئے ہیں، انہیں تو رہنا چاہیے تھا، اے جعفر تم بھی جاؤ، اور تم جب شہید ہو، یہ جعفر جب شہید ہو جائے تو اس کے بعد ابن رواحہ کو امیر بنا لیا جائے۔ اور جعفر کیسے شہید ہوئے کہ جب وہ میدان میں اترے تو میدانوں کی اور سامنے دو بدو ہتھیاروں سے لڑائی، اس کا دار و مدار جھنڈے پر ہوتا تھا کہ آدمی تو قد برابر ہے، آگے کیا ہو رہا نظر نہیں آتا، کس طرف چلنا کس طرف نہیں چلنا، اس کا دار و مدار جھنڈے پر۔ جھنڈا حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے اور آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، پیچھے لشکر جہاں جھنڈے کو دیکھ کر دائیں طرف مڑنا، بائیں طرف آگے بڑھنا، یہ حرکت کر رہا، پورے جنگ کا دار و مدار اس جھنڈے کی نقل و حرکت پر ہے۔ کافروں نے ان کا ایک ہاتھ کاٹا تو آپ جعفر نے دوسرے ہاتھ میں لے لیا، کافروں نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، دونوں ہاتھوں کو ملا کر سینے سے لگا دیا، حتیٰ کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور اللہ کے رسول یہ منظر بیان کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ جعفر بھی شہید ہو جائے تو ابن رواحہ کو امیر بنایا جائے۔ حضرت ابن حارثہ مہاجرین میں سے، حضرت جعفر ابن ابی طالب یہ جو ہے مہاجرین مکہ والوں میں سے، حضور کے چچا بھائی بالکل نوجوان 28 سال کی عمر کا، یہ بھی شہید ہو جائیں تو ابن رواحہ یہ مدینہ والوں میں سے۔ یعنی اللہ کے راستے میں انسانیت کی ہمدردی کے لیے نکلنا کتنا بڑا عظیم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں۔ تو جمعے کا دن تھا روانگی کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دے کر روانہ کیا، صحابہ صبح کو روانہ ہو گئے۔ ابن رواحہ کو ایک اسرائیلی نے کہا تم تو جا رہے ہو اور نبی نے پیشن گوئی کی ہے، تم شہید ہو جاؤ گے، تو نبیوں کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تو شہید ہو جاؤں گا، لیکن یہ خیال آیا کہ جمعے کا دن ہے اور یہ آخری جمعہ ہے میرا یہاں مدینہ منورہ میں، جمعے کی نماز بعد میں ہوگی، جماعت تو پہلے چلی گئی، اجازت لی اور مسجد نبی میں آ کر بیٹھ گئے، سواری موجود ہے اور جمعے کی نماز ہوئی، حضور کا خطبہ، حضور نے جمعے کی نماز پڑھائی، اور جمعے کے بعد آپ نے جب چہرہ پھیرا تو ابن رواحہ سامنے، حضور پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، اے ابن رواحہ جماعت تو چلے گی اللہ کی راہ میں اور تم یہاں پر آدھا دن گزر گیا، کس لیے رکے؟ تو کتنا بہترین جواب دیا، لِأُجَمِّعَ مَعَكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جمعہ یہاں پر آخری، تو آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے رکا، تو حضور نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، فرمایا آدھا دن پیچھے رہ گئے، جی ہاں، فرمائیں اور وہ آدھے دن پہلے نکل گئے اللہ کے راستے، وہ پیدل چلے ہیں، جنگ تو 1 سال بعد ایک مہینے بعد ہونی ہے، وہ تو بہت سینکڑوں میل دور ہے وہ جگہ،
اور انہوں نے شام کو ان سے مل جانا ہے۔ فرمایا ابن رواحہ یہ تمہارے اعمال تمہیں مل گئے اور تمہارے ساتھیوں نے آدھے دن کا فاصلہ طے کیا، اس پر مزید اللہ تمہیں سارے خزانوں کا مالک بنا، ساری روئے زمین کی خزانوں کا مالک بنا دے، اور تم اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دو، اور اس ثواب کو بھی میرے پیچھے نماز پڑھنے مسجد نبوی کے جمعے کو ملا لو، تو وہ آدھا دن پہلے جو تمہاری جماعت گئی ہے اس کے ثواب کو تم پہنچ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا راستہ اتنا قیمتی ہے۔ صحابہ جاتے ہوئے رات کا وقت تھا، یا رسول اللہ یہ رات ہم مدینے ہی میں گزار لیں یا اللہ کے راستے میں جائیں؟ اندھیرا ہے اور راستے ناہموار ہیں اور طرح طرح کی مشکلات اور جھاڑ جھنکاڑ ہیں، اور جو ہے راستے کے سانپ بچھو اور خطرناک چیزیں ہیں۔ کیا ہم رات گزار کے صبح کی روشنی میں چلیں؟ آسان ہوگا سفر؟ یہ رات کو اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا بلکہ ترغیب دی۔ فرمائے میرے صحابہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات بھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں ہو؟ فوراً منشا سمجھ گئے، اسی وقت اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ تو بھئی نکلنے والوں کو کیا کہنا؟ اب واپس جانے والے بھی اپنے آپ کو حضور کی محنت والا اور جو ہے انسانیت کا ذمہ دار سمجھ کر واپس جائیں تو یہ بھی خیروں اور برکتیں لے کر واپس جائیں گے۔ اب کیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد امت کو اس پر لانا ہے۔ ہر مسلمان اپنی ذات سے لے کر ہر مسلمان کو حضور کی محنت پر، کتنی آسان محنت ہے کہ سب سے پہلے دعوت دینا، اللہ کی طرف رخ پھیرنے کے لیے مخلوق سے خالق کی طرف بلانا، اسباب سے اعمال کی دعوت دینا، دنیا سے آخرت کی طرف۔ بھائی کوئی مجلس ایسی نہ ہو جس میں ہم بیٹھیں جس میں ہم اللہ کی بڑائی اور وحدانیت کو بیان نہ کریں۔ بھائی کریں گے انشاءاللہ، اس ذات کے علاوہ ہے کون؟ لوگ دنیا کی تعریفیں کر رہے ہو، نہیں بھائی نہیں، یہ سب کچھ بنانے والے اللہ، جو بنانے والا ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ قوم عاد کو اپنی طاقت کا نشہ لگا اور وہ اس میں جو ہے مست ہو گئے، اور ان کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ دیکھو جس نے عدم سے وجود دے کر اتنا بڑا جسم تمہارا بنایا، کائنات کو مسخر کیا، کیا تمہاری عقلیں نہیں مانتی کہ وہ تم سب سے بڑا ہے؟ تو بھئی اللہ کی بڑائی یہ ہماری زندگی کا یہ ایک جز ہے۔ یہ زبان اللہ نے دی اس لیے، یہ کان اس اللہ کی عظمت کو سننے کے لیے۔ تو کوئی مجلس ایسی نہ ہو کہ جس میں ہم اللہ کی بڑائی کو بیان نہ کریں اور اعمال سے جو ہے ہونے کو نہ بتلائیں۔ کتنی آسان زندگی۔ اعمال کیا ہیں کہ ایمان کی بنیاد پر اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہوئے اپنے جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر لو۔ اس کے لیے دنیا کی کسی چیز کے زیادہ کم کرنے کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ ہے اپنی بادشاہت میں، مالدار تاجر ہے اپنی تجارت میں، ذمہ دار ہے اپنے ذمہ داری میں، اور فقیر سے فقیر ہے وہ اپنے فقر میں، جو اللہ کے احکام کو پورا کر لے۔ تو اس لیے مخلوق سے خالق کی طرف اور اسباب و مادی نقشوں سے اعمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف، آخرت کے اتنے تذکرے ہمارے سامنے ہوں کہ دنیا سے بے رغبتی ہو کر آخرت کی رغبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ تو بھئی کریں گے نا اس کا اہتمام انشاءاللہ۔ اللہ کے راستے میں نکلنا کر ضروری ہے اپنے گھر پر رہتے ہوئے، اس لیے ہر مسلمان کو داعی بنانا ہے، اور اللہ کامیابی دیں گے اعمال کی وجہ سے۔ اس کے لیے پہلے فضائل کی تعلیم، جیسے سنتے رہے بیانوں میں، فضائل کی تعلیم مقدم ہے۔ اللہ نے بھی اپنے احکام بادشاہوں کی طرح قانون بنا کر اور جو ہے قانون پورا نہ کیا تو سزا دے کر، اس طرح نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے احکام اپنی رضا کی خوشخبری اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری اس کے کو سامنے رکھا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ نے ایمان والے مردوں عورتوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جو ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ تو بھئی فضائل کی تعلیم، اور فضائل کی تعلیم کے بعد مسائل کو علماء سے سیکھنا، اس فضائل ہی سے شوق ہوگا اور اعمال میں جان آئے گی، اور مسلمان اپنی زندگی کو احکام کے مطابق۔ تو سب سے پہلے امت کو، ہر فرد کو، مردوں عورتوں کو دعوت پر ڈالنا ہے، پھر فضائل کی تعلیم کے ذریعے اللہ کے احکام کو سیکھنے سکھانے پر یہ علم تعلیم و تعلم عام ہو جائے۔ اور اس کے بعد کیونکہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، سب سے پہلے یہاں عبادت، سب سے بڑی عبادت نماز کی عبادت ہے، کہ جس نے اللہ کے گھر میں 10 منٹ کی نماز میں اپنے سارے اعضاء کو اللہ کا حکم کا پابند کر لیا،
تو اب جب یہ آدھا اللہ کے حکم کے پابند ہو گئے تو یہ تاجر جب یہ تجارت میں جائے گا تو تجارت میں اللہ کے احکام کو پورا کرنا آسان ہوگا. یہ زمیندار اب زمیندارے میں آئے گا، اس نے مسجد کا دین اور نماز کو اچھا بنا لیا، یہ زمیندارے میں اللہ اس کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیں گے. جب یہ اپنے دفتر میں بیٹھے گا تو دفتر میں جو اللہ کے احکام وہ آسان ہو جائیں گے. اس لیے بھائی عبادات کو نمازوں کو صحیح بنانا اور اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر اتنا کیا جائے کہ کبھی بھی انسان کا دل غافل نہ ہو. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میری سن رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہیں. یہ ایسا یقین، کیونکہ یہ کلمہ خوف اور کلمہ رجا ہے. یہ ایمان ہمارا یہ امید اور خوف کے درمیان ہے. ڈرنا ہے تو اللہ سے، امید ہے تو اللہ سے. یہ اتنا بڑا سرمایہ انسان کے پاس ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو کبھی انسان گھبرائے گا نہیں اور کبھی نافرمانی اور خواہش پر نہیں چلے گا، شیطان کی نہیں مانے گا اور نفس کی اتباع نہیں کرے گا. تو بے دعوت میں لگنا، تعلیم و تعلم میں اور ذکر و عبادت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنانا. تواضع ہم میں آ جائے. فرمایا جو تواضع اختیار کرے گا اللہ ضرور اسے عزت دیں گے، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، تکبر کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی دھمکی ہے کہ اس کو میں ذلیل کر کے رہوں گا. اور جو میانہ روی اختیار کرے گا اللہ اس کو غنا عطا فرمائیں گے. جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائے گا، قناعت کرے گا، اللہ اس کے تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو کر اس کو اپنی رضا عطا کریں گے. جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے یہ فضائل ہیں، یہ سنانے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ، اور فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرے گا اور اس کے لیے تیاری کرے گا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرمائیں گے. اس لیے حضور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ اور تھوڑی سی اس وقت کی مدت میں اس وقت کو سب سے زیادہ کام میں لانے والا کون ہے؟ کتنا بہترین سوال ہے، کتنا بڑا سوال ہے. ساری انسانیت اور امت کے لیے اس میں سبق ہے. اے اللہ کے رسول سب سے عقل مند لوگوں میں سے کون ہے؟ یہ کسوٹی دی اللہ کے رسول نے اور یہ بات کو ظاہر کر دیا. ہمارے ہاں پتہ نہیں عقل مند ہونے کے معیار کیا کیا ہیں. سب سے زیادہ جاننے والے اور بینا تو اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو علم دیا. صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں سب سے زیادہ عقل مند اور تھوڑے سے وقت کو سب سے زیادہ احتیاط سے گزارنے والا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو. کہ موت کے تذکرے کرو، یہ اللہ سے ملاقات ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں. پسند کیسے کرتا ہے؟ کہ اس کی تیاری. یہی عقل مندی کی نشانی ہے کہ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی اللہ کی رضا اور جنت لینے کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا، سب سے زیادہ تیاری کرنے والا. تو اس لیے بھی ہر مسلمان کو، ہر مرد و عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اعمال پر یہ دعوت دینے پر لگائیں اور تعلیم و تعلم کی فضاؤں کو قائم کریں. اس سب سے پہلے بنیادی طور پر فضائل کی تعلیم ہے، اور عبادات کو، نماز کو ٹھیک کریں. جب نماز کی عبادت ٹھیک ہو گئی تو ہماری پوری زندگی عبادت ہے، تو باقی عبادت بھی اللہ اپنے قدرت سے ٹھیک کر دیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ تو اس پر محنت پر کھڑا کرنے کے لیے واپس جانے والے اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر جائیں. اپنی مسجدوں میں 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس پر لانے کے لیے بھائی ایک جماعت ہو مستقل جو روزانہ فکر کرے، جسے مشورہ کہتے ہیں، اس کا اہتمام کیا جائے. اور ہر مسلمان تک کیسے پیغام پہنچے، ہر مسلمان کو کیسے اس دین کی محنت پر کھڑا کریں. اور گھروں میں بھی عورتوں کی ذمہ داری، وہاں بھی دین کی فضائیں قائم ہو جائے، اس کے لیے مشورہ اور تقاضوں کو سوچنا ہے. تو جانے والے کریں گے نا انشاءاللہ. جب ہم نے اپنے آپ کو اس محنت والا سمجھ لیا تو اللہ کے ہاں ہماری قیمت بڑھ گئی اور ہماری زندگی کا تول جو ہے اسی کے مطابق ہوگا. روزانہ کا مشورہ ہے، اور کم از کم 2.5 گھنٹے تو ہم دے دیں. یہ تو بسم اللہ ہے کہ اللہ کا پیغام 2.5 گھنٹوں میں لوگوں میں پھرنا ہے، ملاقات کرنا ہے، بیماروں کی عیادت کرنا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا وہاں جانا ہے، اللہ کے راستے میں جو گئے ہوئے ان کے گھر والوں کی پوچھ گچھ کرنا ہے. تو عصر سے لے کر عشاء تک یہ تو 2.5 گھنٹے، یہ تو آخری ہے، اس کو ہم نے بڑھانا ہے. روزانہ کا مشورہ ہے، روزانہ کی ملاقاتیں ہیں، فضائل کی تعلیم ہے.
مسجد میں بھی اور گھروں میں بھی گھر والوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، گھر والوں کو بھی اس بارے میں فکر مند کرنا، گھر والوں کو تقاضے بتانے تاکہ دعاؤں کے ذریعے اور جو ہے اللہ کے راستے میں کس کو نکالنا ہے اس کے ذریعے وہ سوچ و بچار ان کی۔ تو دو تعلیمیں ہیں، ہفتے کے 2 گشت ہیں، اپنی مسجد کا گشت اور عمومی گشت، اور بیرون کا آس پاس کی مسجدوں میں بیرونی گشت کے ذریعے سے امت کو اس محنت پر کھڑا کرنا۔ اور ویسے 6 روزہ متعین کر کے فرمایا 6 روزہ تو یہ ہے کہ ہر ساتھی 27 دن ایک ساتھی 8-9 ساتھیوں پر محنت کرے اور محنت کر کے ان کو ساتھ جماعت میں لے کر جائے۔ پرانوں کا آپس میں جماعت لے کر چلا جانا یہ تو ہماری نقصان کی بات ہے کہ وہ آپس ہی میں کچھ مذاکرے اور 3 دن گزار کر آ جائیں گے کہ بھئی اگر ایک نہ ہو تو 2 پرانے ہوں اور 8 نئے ہوں، ان پر محنت ہو پورے ہفتے، ان کو لے کر جانا، پھر ان کو اللہ کے راستے میں یہ تعلیم و تعلم اور سکھانا، اس محنت والا بنا کر لانا۔ تو بھئی کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اور گھروں میں بھی یعنی تعلیم ہو اور دین کی زندہ ہونے کی فکر، بچوں کی دینی تربیت اور گھریلو زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بنانا، مردوں کی نکلنے کی ترتیب اس کا اہتمام کرنا، عورتوں کو بھی اللہ کے راستے میں لے کر نکلنا۔ اور وہ جو نکلنے والے ہیں ماشاء اللہ ان کے اجر کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ تو بڑے مبارک ہیں۔ اس محنت میں 2 چیزیں ہیں بنیادی، ایک نقل و حرکت ہے اور ایک اجتماعیت ہے۔ یہ سورج کی نقل و حرکت کس کس فضاؤں کو اور ستاروں کو اور زمین کے کس کس حصوں کو روشنی کی ضرورت ہے اس کے مطابق سورج حرکت کرتا ہے۔ یہ محنت تو سورج سے بھی زیادہ جو ہے ضروری ہے، روشنی والی ہے۔ اس لیے پورا عالم ہمارے نبی تمام جو ہے انسانوں کے رسول اور نبی ہے، یہ محنت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ 7 ارب 7.5 ارب انسانیت ان کی نیت کر کے ہم نے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور اس کے مطابق ہم نے جو ہے مشورے کرنے ہیں اور محنت۔ فی الحال ہمارے سامنے امت مسلمہ ہے، دعوت تو ہماری اے دنیا بھر کے انسانوں ایک اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ اور اللہ کو مان لو اور اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا کی جو بے وقتی اللہ کے رسول نے بیان کی کہ جو تمہارے پاس دنیا ہے اس کے ہم ذرہ برابر طالب نہیں، ہم تو تمہاری کامیابی چاہتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی یہ جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنا اجتماعی پوری انسانیت کی نیت ہو، ہم پوری انسانیت کی ذمہ داری کا احساس کر کے نکلیں گے تو اللہ ہماری تربیت بھی اس کے مطابق فرمائیں گے، ہماری دعاؤں کا، ہماری دعوت کا، ہمارے تعلیم کا، ہمارے ہر عمل کا اثر اللہ پوری دنیا پر ڈالیں گے۔ اور اجتماعیت کے جن چیزوں سے دل جڑتے ہیں وہ اعمال ہم نے اختیار کرنے ہیں۔ دلوں کو جوڑنے والی چیز، بھائی چارے والا زندگی پیدا کرنے والی چیز اللہ کا دین ہے اور نرمی ہے۔ انسانیت جب خواہشات پر چل رہی تھی تو ایسے بکھری ہوئی تھی، ایسے نفرتیں تھیں کہ اپنے سگا بیٹا بھوک اور افلاس کی وجہ سے اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا کرتے تھے۔ باپ اپنے بیٹے کو وَيَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، ایسا اپنی بھوک دور کرنی ہے اور اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں کہ رزاق وہ ہے تو بیٹے کا گلا گھونٹ کر مار دیا۔ اپنی بیٹی کو سگی کتنی نازک جیسی پھول کی کلی اس کو گڑا کھود کر اس میں دفن کر دیا اور اتنا سخت دل کہ ذرہ برابر ندامت نہیں ہے۔ ایسے حالات تھے۔ اللہ نے دین مرحمت فرمایا تو وَيَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہ فقر کے ڈر سے ان کو جو ہے مار دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دے کر بھیجا اور آپ نے اس دین کی دعوت دی۔ تو اس لیے بھائی یعنی اس کام میں ایک اجتماعیت اس کے لیے نرمی۔ اللہ نے دین اتارا کہ انسانیت جڑ جائے، کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ دین سے پہلے تم کیسے خواہشات کے پیچھے چلنے والے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور دین تم میں آیا تو اللہ نے بھائی چارے والی زندگی عطا فرما دی۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ بھائی چارے والی زندگی۔ اگر مدینے کی آبادی 10,000 کی ہے تو ہر صحابی اس اطمینان سے زندگی گزار رہا ہے کہ 9,999 مرد اور عورت یہ میرے انتہائی درجے کے مخلص خیر خواہ ہیں۔ اور پھر آخرت کے اعتبار سے کفر پر کر جہنم میں جا رہے تھے، اللہ نے جہنم سے بچا کر اپنی رضا عطا فرما کر جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔
جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ تو اس میں پوری انسانیت کی نیت کر کے چلنا ہے، ہمارے اعمال کا اثر پورے عالم پر پڑے گا۔ اور دوسرے جو ہے اجتماعیت والے اصول، اور اجتماعیت آتی ہے تواضع سے، اجتماعیت آتی ہے نرمی سے، اور اجتماعیت آتی ہے مشورے سے، اور اللہ کے احکام بھی جوڑنے والے، پانچوں نمازیں اپنے محلے کی مسجد میں محلے کے اعتبار سے جڑ جانا، جمعے کی نماز ایک بڑے علاقے کے اعتبار سے جڑ جانا، اور جو ہے نماز عید ایک پورا علاقہ عید کے لیے میدان میں جمع ہو جائے، اور حج پوری انسانیت کو جمع کرنا۔ تو اسی طرح تبلیغ جو ہے پورے عالم کو، ایک اپنے مقام کی مسجد ہے، ایک اپنے جو ہے شب جمعہ کا مرکز ہے، اور ایک جو ہے مرکز میں جوڑوں کے لیے اور اجتماع کے لیے آنا۔ یہ اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعمال ہمیں عطا فرمائے۔ تو اجتماعیت اور نقل و حرکت، اس لیے یہ کام جو ہے جن چیزوں سے اجتماع، مشورہ بھی ایک جو ہے اجتماعیت کی چیز ہے، جماعت بن جائے، ایک ذمہ دار ہو، مشورے سے کام چلے۔ اللہ نے یہ کام انسانیت کو جوڑنے والا یہ دین عطا فرمایا، اور حضور کی محنت عطا فرمائی، اور اس کے لیے مشورہ عطا فرمایا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، حضور تو سب سے بڑے علم والے ہیں، اور آپ کی رہبری تو وحی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ وحی کے زمانے میں آپ کو حکم ہے کہ صحابہ کی تربیت کے لیے اور ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے اور ان کو کام پر ڈالنے کے لیے آپ ان سے مشورہ کیجیے۔ آپ کے مشورہ کرنے سے ان کے حوصلے بڑھیں گے، ان کی تربیت ہوگی، اور یہ جمع ہو جائیں گے۔ اس لیے جماعتوں کی شروع میں ایک ایک آدمی کام کرے ایسا نہیں، اس لیے آتے ہی محلے سے جماعت بنتی ہے، اور وہاں سے جماعتیں آتی ہیں، ایک ذمہ دار ساتھی ہوتا ہے، اور مشورے سے وہ جڑتے ہیں۔ تو بھئی یہاں بھی جماعتیں بن کر اللہ کے راستے میں، ابھی تو 10 12 آدمی کی جماعت بن رہی ہے، پھر اللہ وہ وقت بھی لائیں گے کہ بستیوں کی بستیاں اللہ کا پیغام لے کر نکلیں گی اور صفات والی ہوں گی، اور جب بستیوں کی بستیاں نکلیں گی تو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے۔ بستیوں کی بستیاں اللہ ان کو ہدایت دیں گے، علاقے کے علاقے اللہ ہدایت دیں گے، اور ان وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فرمایا ہمارے پاس نہ صحابہ والا تقویٰ ہے، نہ صحابہ والا ایمان ہے، وہ تو اللہ کی چلتی پھرتی کتابیں کا قرآن کیا ہے کہ صحابہ کو دیکھ لیا جائے، جو کچھ قرآن میں تھا وہ ان کی زندگیوں میں تھا۔ بھئی ہمارا اگر چلنا ہے تو ہمارے پاس یہی جوڑ اور مشورہ ہے، اگر ہمارے دل جڑے ہوئے نہیں تو امت جڑ نہیں سکتی۔ بھئی کریں گے کوشش انشاءاللہ، جماعت بن جائے، ایسی جمع ہو، ان کے بسترے، ان کے جوتے اور اعمال میں بیٹھنا اکٹھا ہو۔ بھئی آپ حضرات ماشاءاللہ جماعتیں بنی ہیں، یہاں 3 دن رہیں، اب اللہ کے راستے میں جانا، تو اللہ کے راستے میں جانا یہ بہت قیمتی، جو واقعہ بتایا گیا کہ جو ہی تشکیل ہو فوراً ہم نکل جائیں۔ جو علاقہ ملا ہے اس کے بارے میں ابھی سے فکر اور دعائیں، یہ تبلیغی اور داعی اور اس محنت کو سیکھنے کے لیے اب ہم تبلیغ نہیں کر رہے، بلکہ تبلیغ یہ تو ایمان کی تحریک ہے کہ ہمارا ایمان بن جائے، اور یہ تو ہم تبلیغ یعنی اس کی صفات ہم میں کیسے آ جائیں، صبر آ جائے، تواضع آ جائے، انکساری آ جائے، نرمی آ جائے، ہم جڑ کر چلنے والے بن جائیں، کہ اللہ ہمیں جو ہے اس کا پورے دین پر چلنے کی بھی توفیق دیں، اور پھر جو دین ہماری زندگی میں اس کو لے کر ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ تو یہ تو سیکھنے کے لیے نکلے، اس لیے ذمہ دار کے ساتھ جماعت جڑ گئی، اور جہاں دعا کے بعد فوراً نکلنے کی کوشش کریں، جیسے حضرت ابن رواحہ کا قصہ سنایا، اور جیسے کہ صحابہ کو حضور نے فرمایا رات کو تشکیل ہوئی ہے تو رات ہی کو نکل جاؤ۔ یہ وقت ہمارا نقل و حرکت کا ہے۔ ساتھی جمع ہو گئے، جس علاقے کی تشکیل ہے ساتھی کو وہ بتا دیا کہ فلاں جگہ تشکیل ہو رہی ہے، اور بھئی اسباب کے طور پر ساتھیوں سے راستے ایک جانے کا اور کرایہ زیادہ سفر، اور اگر لمبا سفر 1 2 کھانے کے پیسے جمع کر کے ذمہ دار اپنے پاس نہ رکھے، بلکہ 2 3 ساتھیوں کو دے دے، اور ساتھیوں کو یعنی سب سے پہلے نیت یعنی کیا کہتے ہیں بات نیت سے شروع ہوتی ہے کہ ہمارا نکلنا کس لیے ہے، کہ ہم خود اللہ کے دین پر چلنے والے تقوی والے زندگی والے بن جائیں، اور دین کی محنت کرنے والے بن جائیں، اور کیسے امت مسلمہ ان کو ہدایت مل جائے، دین پر چلنے والی بن جائیں، اور دین کے لیے جان و مال کو لگانے والی بن جائے۔ اور اس کی ابتدا بھائی فلاں گاؤں سے ہمیں تشکیل ہوئی ہے، وہاں جا کر ہم نے محنت کرنی، ذمہ دار ساتھیوں کو جوڑ لے، اور جوڑ کر جو ہے 2 آدمی خدمت میں ہوں جو سفر کا نظام بنائے، اور بھائی دعا کے بعد فوراً اللہ کے راستے میں نکلیں۔
سواریوں کے انتظار میں اسی میدان میں بیٹھے رہیں یا جو ہے پھر ڈرائیونگ کی مسجدوں میں جا کر وہاں انتظار کریں، نہیں، ہم پیدل سفر شروع کریں۔ جو اللہ اپنے نبی حبیب کے لیے بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان اور سدرۃ المنتہا تک براق سواری مہیا کر سکتے ہیں، اور براق سواری یہ تو انسان اس کا تصور نہیں کر سکتے، تو وہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام لے کر پوری دنیا کے مدینے سے مکہ، مکہ سے مدینہ، تبوک اور طائف اور پوری دنیا میں جانے کے لیے براق سواری اللہ تعالیٰ دے سکتے تھے، لیکن اللہ کو یہ پیغام مشقت اور پیدل چل کر پہنچانا یہ پسند ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کے اکثر سفر پیدل ہوئے۔ تو بھی پیدل چلنا یہ تو ہمارا موضوع ہے۔ ہر قدم پر نیکی ملے گی، ہر ٹھوکر پر نیکی ملے گی، پسینے کے قطرے پر نیکی ملے گی، سانس چڑھے گا اس پر نیکی ملے گی۔ یہ اللہ کے راستے کا مجاہد، اللہ کے دین کو لے کر چلنے والا، اس کا تو ہر عمل قیمتی ہے۔ کہتے ہیں مجاہد جو گھوڑے کو پالتا ہے اور گھوڑے کو پال کر کھونٹے پہ باندھتا ہے کہ سوار ہو کر میدانوں میں اتروں گا، دعوت دوں گا، مسلمان ہو گئے، دین سکھاؤں گا، اور اگر جان دینے کی نوبت آئی تو یہ اس نیت سے گھوڑا پالا ہے۔ اب گھوڑا تو کھونٹے پہ بندھا ہوا ہے اور وہ جو گھوڑا چکر لگا رہا ہے، ہر چکر اس مجاہد کے لیے نیکی بنا کر لکھا جائے گا، اس کی گوبر اور لید کو اس کی نیکیوں میں تولا جائے گا۔ یہ تو گھوڑے کے عمل سے تعلق ہے۔ یہ آپ کا سانس چڑھنا، پسینے کا بہنا اور جہاں تھکاوٹ کا ہونا، اور جس کی غبار بھی اتنی قیمتی ہے، تو آپ کی یہ بھوک اور پیاس، اس سے اللہ دنیا کے باطل کو توڑیں گے۔ تو بھائی دو کے ساتھ، ایک تو ہم پوری جماعت اکٹھی رہیں اور دو کی جوڑی بنا دی جائے۔ جب الگ ہونے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے، سفر سے لوٹے ہوئے، جہاد کر کے لوٹے ہوئے، وہاں کا حجاز کا سفر بڑی مشقت والا، بڑی گرمی والا، ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور پتھریلی، کنکریلی اور اونچا یہ نشیب افراد والی زمین، صحابہ اپنے جسم کی راحت کے لیے الگ الگ ہو گئے، جسموں میں جدائی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے اس کو پسند نہیں فرمایا، کہا وہ ناگواری جو تمہیں اکٹھا رہنے میں پیش آئے، یہ ناگواری اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے تمہارے اس جدا ہونے سے جو اپنی راحت کے لیے تم جدا ہو جاؤ۔ بھائی آج کل تو ایسی بات نہیں ہے، اس لیے جماعت پوری اکٹھی رہے اور دو ساتھیوں کی جوڑی بنا دی جائے۔ اللہ کے رسول بھی دو اور تین کی جوڑی بنا دیا کرتے تھے تاکہ سیکھنا سکھانا ہوتا رہے۔ اور یقیناً یہ بات ہے کہ اتنا زیادہ مجمع جا رہا ہے کہ سواریاں شاید نہ ملائیں، لیکن ہم پیدل سفر شروع کر دیں۔ ہر قدم اور ہر ٹھوکر اور ہر غبار اور ہر سانس یہ لکھا جائے گا، اور اللہ سواری کا انتظام کر دیں گے۔ نکلنے والے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اب دو ساتھی خدمت میں، اب دو کی پرانا اور نیا سیکھنا سکھانا۔ تعلیم و تعلم میں کیا ہے کہ سب سے پہلے کلمہ اور ایمان مفصل، ایمان مجمل یہ ہمارا ٹھیک ہو، اور ایمانیات جو ہے کہ کلمات وہ ہم یاد کر لیں، اور اس کے بعد بھائی نمازوں کا سیکھنا سکھانا، صورتیں اور نماز کے فرائض اور وضو اور غسل اس کے فرائض، کہ روزانہ نماز جو ہے 5 دفعہ فرض ہے، اور اس کے بعد بھائی دعوت کے 6 نمبر، 6 نمبروں میں یہ ہر صفت کو سیکھنا اور اس کے فضائل کو سیکھنا اور حاصل کرنے کا طریقہ، کہ یہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، لیکن ہر عمل میں ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر اس عمل میں برکت نہیں، اور فضائل کے شوق کے بغیر وہ عمل لا اجر لمن لا حسبۃ لہ۔ اے بندے، حکم میرا پورا کیا اور شوق اور ذوق ہی نہیں ہے، پھر کیا اجر عطا کروں؟ تو نے تو میرے فریضے کو ٹال دیا اپنے سر سے۔ اس لیے فضائل کا شوق اور ذوق سے اس عمل کو، اور اللہ کے اتارے ہوئے علم کی روشنی میں پوچھ کر علماء سے، اس لیے بھائی یہاں سے چلے اور چل کر جو ہے اللہ کے راستے میں دو کی جوڑی بن جائے۔ جہاں اسٹیشن پر جانا ہے، سواری پر سوار ہونا ہے، بس کے آنے میں، گاڑی کے آنے میں دیر ہے، تو ساتھی جو ہے وہاں ایک پرانا ساتھی، ایک نیا ساتھی، ہم نے تو ہر اڈے، ہر اسٹیشن پر دعوت چلانی، انفرادی دعوت۔ ایک آدمی کھڑا ہو جائے، مجمع کو جمع کر لے، بیان کر لے، نہیں یہ ہمارا طرز نہیں۔ وہ تو مسجدوں میں جائیں گے، سارے دن محنت کریں گے، اپنے آپ کو تھکائیں گے، عمومی گشت کے لیے لوگ مسجد میں آئیں گے، وہاں 6 نمبروں کی صورت میں اجتماعی بیان۔
باقی سفر میں تو انفرادی دعوت. جو وقت ہمارا اڈوں پر انتظار میں گزرے، جو وقت ہمارا اسٹیشن پر انتظار میں گزرے، ایک نیا ساتھی ایک پرانا ساتھی، دو کی کتنے لوگ بیٹھے ہوئے. دیکھیں بس اسٹاپ اور یہ اسٹیشن یہ ایسی جگہ ہیں کہ لوگوں کا وقت فارغ ہے، انتظار میں بیٹھے ہوئے. انہی لوگوں کے لیے ہم نے پیسے خرچ کر کے مسجدوں میں جانا ہے، ان کے لیے مشورے کرنے ہیں، ان کے لیے لسٹیں بنانی ہیں. دو ساتھی کو رہبر لے کر کتنے بڑے نظام کے بعد ان تک پہنچیں گے. اور آج اللہ نے ہمارے سامنے اگر ان کی یہاں قدر کر لی اور ہم نے ان کو دعوت دی اور اپنے آپ کو لگایا تو اللہ تعالیٰ اس کے جب وہاں پہنچیں گے وہاں بھی تشکیلوں کو وجود عطا فرمائیں گے. کبھی کریں گے کوشش انشاءاللہ. اگر ساتھی اس کی ہمت نہ کریں تو بھائی تعلیم کا حلقہ لگ جائے اور تعلیم کے حلقے میں ان کو بلا لیں. یہ بھی ہمارا ایک عمل ہے کہ جو ہم دعوت دے رہے ہیں دنیا بھر کے انسانوں کو، لوگوں اللہ کے یعنی کامیابی اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا راستہ اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا ہے. اور اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کرنے کی استعداد جو آئے گی وہ ایمان سے اور نبیوں کی محنت سے آئے گی. اور وہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ نے وہ ذمہ داری بنا دی ہماری. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. تعلیم ایسا ساتھی کرائیں جو بات کو اچھی طرح سے رکھ سکے. فضائل کی تعلیم، یہ جو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، نبی کے طریقے سے کام، یہ کیسے؟ وہ فضائل کی تعلیم سے. اور بھائی ہماری فضائل کی تعلیم ہم اردو والوں کے لیے حکایت صحابہ ہے، فضائل قرآن ہے، فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل تبلیغ ہے، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج ہے، اور اسے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فضائل صدقات کے دونوں حصے ہیں. اگر رمضان کا مہینہ قریب ہے تو فضائل رمضان میں سے بھی، اور فضائل حج کا زمانہ قریب ہے تو فضائل حج بھی. اور علماء اور عربوں کے لیے جو ہے بھائی وہ جو مشکات شریف کے 8 ابواب منتخب ہیں ان میں سے پڑھنا، اور ریاض الصالحین اور یہ ہے حیات الصحابہ، یہ عربوں اور علماء کے لیے. تو تعلیم جو ہے وہاں تعلیم ایسا ساتھی تعلیم کرے جو تشکیل بھی کر سکے. دیکھو بھائی اللہ نے تو ساری کامیابیوں کے وعدے، دنیا آخرت کے مسائل کا حل اپنے دین میں جا رکھا ہے. یہ اس کے فضائل ہیں، اور یہ دین آئے گا محنت سے، اور وہ محنت ہے نبیوں والی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے وہ محنت اللہ نے امت کو دی، اور حضور تو ساری انسانیت کے رسول ہیں، تو یہ محنت بھی بڑی عظیم ہے. تو اس محنت کے فضائل سنا کر ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے پر آمادہ کیا جائے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور بھائی یہ محنت، اس میں جتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہوگا اتنی ہی ہماری تربیت ہوگی. یہاں سے نکلنا بھی کہتے جس جگہ پر ہے آدمی اپنے گھر میں ہو، کسی ٹھکانے میں ہو، تو گھر والوں کے لیے اس ٹھکانے کے لیے حفاظت اور بہترین تحفہ 2 رکعت نفل پڑھ لے یا 4 رکعت نفل پڑھ لے کہ میں جا رہا ہوں اور جو ہے یہ نفل میری جگہ ہے. 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھ کے پھر روانہ ہو، اور جس جگہ پر ہے وہاں سے نکلتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام. یہ محنت ہے ہی دعوت اور دعا. اللہ کے رسول نے ہر عمل کی ابتدا اور انتہا پر ہمیں دعا سکھا دی. اب اپنے ٹھکانے نکل رہے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. کیا عظیم کلمات اللہ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں دیے. وہ کلمات جو اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں. کسی وزیر، کسی بادشاہ، کسی کارخانے والے، کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر، کسی فلسفی کو اور کسی وزیر کو نہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا کام کلامی. بسم اللہ، اے اللہ جس مہم کے لیے نکلا ہوں اس کی ابتدا تیرے بابرکت نام سے ہے. اللہ کے نام کی برکت کہ ایک انسان بھی روئے زمین پر اللہ کہنے والا ہوگا تو تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک جو کائنات ہے اللہ اس کو باقی رکھیں گے. اللہ کے نام کی برکت یہ ہے کہ اللہ تیرے نام کی برکت سے میں اس کام کی ابتدا کرتا ہوں. بسم اللہ توکلت علی اللہ، جب تجھ پر ایمان والا ہوں، آپ پر میں ایمان والا ہوں تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. اور اللہ ایسی کریم ذات ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے حوالے کر کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم توکل کریں، بھروسہ کریں تو اللہ پر، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے میں اس کی کفایت کروں گا. فرمایا کہ اگر اللہ پر تم توکل کر کے اللہ کی اطاعت اور دین کی محنت میں لگ جاؤ، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اللہ ایسے رزق دیں جیسے ان پرندوں کو دیتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی خوبصورت رنگ برنگی چڑیا، یہ چھوٹی چھوٹی اتنے رنگوں والی تتلیاں
اور یہ سارے حشرات الارض، ان کو کون رزق دیتا ہے؟ نہ کارخانہ ہے، نہ زمین ہے، نہ عہدے ہیں۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، یہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے سوتے ہیں اور تہجد کے وقت یہ اٹھتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور روشنی میں چلتے ہیں، خالی پوٹے جاتے ہیں اور بھرے ہوئے پوٹے آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے دعائیں بتائیں، ان کو یاد کرنا، اپنے بچوں کو سکھانا کتنی زبردست۔ اے اللہ تیرے نام سے اس مہم کی ابتدا کرتا ہوں اور تجھی پر سہارا تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، زندگی کا سرمایہ بہت قیمتی ہے، کوئی سانس بھی ضائع نہ ہو، نیکی میں اس میں کروں تو نیکی کرنے کی توفیق بھی تیرے ہی رحمت سے ملے گی، اور گناہوں سے میں بچا رہا ہوں اور گناہوں سے میں وہ بھی توفیق تیری طرف سے ملے گی۔ اتنی بڑی دعا اور اللہ سے معاہدہ کر کے نکلتا ہے۔ فرمایا جو اس دعا کا اہتمام کرے، فرشتہ اس کے لیے اعلان کرتا ہے، ہدیتا، تمہیں راہ راست دکھا دی گئی، وقفیتا، اور تمہاری اللہ کی طرف سے جس پر بھروسہ کیا کفایت کر دی گئی، وتنحى عنك الشیطان، وہ شیطان جو تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، اللہ نے اس کو بھی دور کر دیا۔ تو یہ دعا پڑھ کے چلیں، دو ساتھی چلیں، سیکھتے سکھاتے ہوئے چلیں، راستے کے دائیں طرف چلیں، اللہ کا ایک ایک امر نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلیں، بس اسٹاپ پر پہنچ کر وہاں انتظار کریں، اور جب گاڑی کے وقت ہے تو انتظار کریں۔ ریل گاڑی پر اگر جا رہے ہیں تو دو ساتھیوں کی خدمت مقرر ہو، وہی ٹکٹ لیں اور پھر ایک ایک ساتھی کو ٹکٹ دے دیں۔ ریل گاڑی میں سفر کرتے ہوئے ٹکٹ ایک آدمی کے پاس نہ ہو۔ اب ریل گاڑی کا اسٹاپ بہت تھوڑا ہوتا ہے، گاڑی کے آتے ہی اترنے والوں کو اترنے دیں اور جو ہمارا درجہ ہے اسی میں ہم سوار ہو جائیں۔ بھائی بس والوں سے بات کرنی ہے، دیکھو ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور ہمارے دور کا سفر ہے، اگر نماز کا وقت آ گیا تو اس سے بات کریں کہ جی نماز کے لیے ہم گاڑی کو روکنا ہوگا۔ الحمدللہ اب تو ماحول بن گیا ہے، شروع میں ماحول نہیں تھا تو ساتھی ہمارے اہتمام کرتے تھے، اگر گاڑی والا قبول نہ کرے تو سفر کو دو حصوں میں کر لیا۔ اور بھئی وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس، اس لیے باوضو رہیں، یہ وضو ہتھیار ہے مسلمان کا، اس وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ فقر نے گھیرا ہوا ہے، تنگی ہے، فرمایا باوضو رہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے بلال جنت کی جس جرے میں گیا تیری قدموں کی آہٹ کو سنا، کیا عمل ہے؟ اے اللہ کے رسول پخانہ پیشاب جب بھی وضو ٹوٹتا فوراً وضو کر لیتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اگر باوضو ہے تو کتنا عافیت میں کہ جو باوضو ہو کر سوئے اور رات کو اس کی آنکھ کھلے اور اللہ سے مانگے تو جو دعا مانگے گا اللہ قبول کر لیں گے۔ بھائی اس کی ہم عادت ڈالیں تو بس والے سے بات کی جائے۔ اور بھائی دیکھو یہ اللہ کے راستے میں مسلمان ہوشیار ہوتا ہے، اتنا بھولا بھالا نہیں، کوئی نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ کرایوں کے بارے میں ان سے بات، اللہ نے ان کی روزی بنائی ہے، یہ معلوم کر لیا جائے جو کرایہ حق بنتا ہے وہ دیا جائے۔ اپنے جماعت کے ساتھی زیادہ ہیں اس لیے ان سے جھگڑنا اور کہ یہاں ٹکٹ کم کروانا یہ ٹھیک نہیں۔ 1 روپیہ اللہ کے راستے میں اپنی جان پر خرچ کریں گے، قیامت میں 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب نامہ اعمال میں ملے گا۔ تو کتنی بڑی کمائی ہے جو اللہ کے دربار میں لے کر حاضر ہوگا۔ اور بھائی ہمارا سفر یہ بھی سنت کے مطابق، ریل گاڑی آ کر رکی ہے، اترنے والوں کو اترنے دیں، پھر ہم گاڑی میں سوار ہوں، اور بس ہے تو پھر دائیں پاؤں سے سوار ہونا، بسم اللہ پڑھنا، الحمدللہ 3 مرتبہ، اللہ اکبر 3 دفعہ، لا الہ الا انت سبحانک ظلمت نفسی، یہ دعا پڑھنا، آسمان کی طرف مسکرانا، دیکھ کر مسکرانا، اور سواری چلنے لگے تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور سفر کی دعائیں بھی پڑھ لیں۔ یہ دعائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ، اور کتنا وقت اللہ کے ذکر میں گزرے گا۔ اب جبکہ ہم نے جو لگانے والے اعمال ہیں اس میں اپنے آپ کو لگا، کیا ہم دعوت میں رہیں، دعوت دینے میں لگے؟ اگر ہم پرانے ساتھی ہیں تو بھی ایک دوسرے کو دعوت دیں، قربانی میں آگے بڑھنا، صفات میں آگے بڑھنا، یہ نہیں کہ دعوت نیوں کے لیے، ان کو بھی دعوت دیں۔ یا پھر اپنے تعلیم و تعلم میں لگیں، 6 نمبر سیکھنا، اور جو ہے سورتیں یاد کرنا، دعاؤں کا سیکھنا، اور جو فضائل کی حدیثیں ان کو یاد کرنا، تاکہ ہمارا بیان وہ فضائل کی حدیث کے اندر ہو۔
یہ تو ہم دعوت تعلیم میں ہوں، دعوت میں ہوں یا تعلیم و تعلم میں یا ذکر و عبادت یا خدمت، ان اعمال کو زیادہ کرنا ہے، ان اعمال کو زیادہ کرنا ہے۔ اور بھائی تنقید سے اور جو ہے تحقیر سے، تقابل سے، ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اسراف کے وقت اور پانی اور اس طرح مال، ہر چیز ضرورت سے زیادہ لگانا، اس سے بچنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ہمیں تو وضو نہر پر وضو کریں، یہ تربیت ہے کہ پھر بھی ضرورت سے زیادہ پانی نہ لو۔ یا رسول اللہ وہ تو نہر ہے، ہم منہ دھوئیں گے تو پانی اسی میں گرے گا، کہ ٹھیک ہے پانی تو اسی میں گرے گا، لیکن تم تو اس بات کے مکلف ہو کہ تم کتنا پانی استعمال کر رہے ہو۔ اسراف سے بچیں۔ اسراف کہ ہمارے دلوں میں لوگوں کی چیزوں کی طرف جھانک ہو، ہم ان کے پاس مہمان بن کر اللہ کے راستے میں آئے ہیں، یہ ہمیں کھانا پیش کریں، یہ ہماری چائے لے آئیں، نہیں بھائی نہیں، یعنی اللہ کی طرف بلانے والا، ان کی نیت تو خالص ہو۔ انبیاء کرام سب کچھ لگا کر بھی کہتے تھے ان اجریہ الا علی اللہ، اس کا اجر تو میں اللہ سے چاہتا ہوں، اللہ ہی اس کا اجر دے سکتے ہیں، کائنات ساری ہماری اس اجر کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتی۔ تو اسراف سے بچنا ہے، اور اسراف سے بچنا ہے، اور زبان سے کسی سے مانگنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ساتھیوں کی کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا، اس سے بچنا ہے۔ لگنے والی چیزوں میں لگنا، اور جن سے بچنے کا کہا گیا ان سے بچنا۔ اچھا، سفر کرتے ہوئے اگر ریل گاڑی میں سفر ہے، لمبا سفر ہے، تو مسلمان کو نماز کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے۔ نماز کے نظام الاوقات یہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ تو جس طرح سفر ہے وہاں نظام الاوقات، کس وقت ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے، کس وقت عصر کا وقت، اس کا اہتمام، اس کا یہ اہتمام سے دیکھ لیا جائے۔ اور ریل گاڑی میں اگر باوضو ہم پہلے سے ہوں، اگر بھائی عذر بھی ہوتا ہے تو اپنے ساتھ کین یا بالٹی اس میں پانی لے جائیں۔ بعض دفعہ گاڑی میں پانی ختم ہو جاتا ہے، اور بھی جو پانی ہے وہ پورے ڈبے والوں کا جو ہے حق ہے، ہم ٹوٹی کھول کر پانی ختم ہو جائے، 10 آدمی 12 آدمی یا 2-3 جماعتیں ہیں تو پانی ختم ہو جائے گا۔ اپنے ساتھ ہو، ڈبے ہوں، ٹھیک ہے، باوضو ہو۔ اگر گاڑی کسی جگہ رکتی ہے، اطمینان سے وقت لکھا ہوا ہے کہ 20 منٹ رکے گی، تو بھائی اتر کر اذان گاڑی ہی میں دے دیں، اتر کر اگر سفر والی نماز ہو با جماعت نماز پڑھیں اور پھر گاڑی میں سوار ہو جائیں۔ لیکن تھوڑا رکی ہے، اطمینان ہے، کوئی نہیں، تو ایسا نہ ہو کہ نماز شروع کر دیں، گاڑی چل پڑے اور پوری گاڑی دیکھ رہی ہے، اور یہ جناب اللہ والے اب دوڑ رہے ہیں نماز کو توڑ کر، یہ مناسب نہیں۔ اگر گاڑی نہیں رکتی، گاڑی کے راستوں میں، دروازوں پر، اور بعض گاڑیوں میں کمرہ بھی ہوتا ہے، وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بس والے سے بھی بات کی جائے کہ جی ہم نے نماز کا وقت، آپ کو پتہ ہے راستہ کا، راستے میں کہاں مسجد آتی ہے، کہاں پانی کی وافر مقدار ہے، ساتھ ہی اتر کر استنجا وضو بھی کر لیں اور نماز بھی پڑھ لیں۔ اگر سب باوضو ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن استنجا یہ انسان کی ضرورت ہے، تو اترتے ہی استنجا وضو کی طرف متوجہ ہوں، اور پھر جلدی سے، اس نے 10 منٹ دیے ہیں، اس سے 8 منٹ میں ہم اپنی نماز، اور بھائی کتنی ہی اچھی بات ہے، ہماری دعوت ایسی چلے کہ پوری گاڑی نماز کے لیے اتر جائے، اور ڈرائیور اور کنڈکٹر ان کو بھی نماز میں شامل کر لیں، کتنی اچھی بات ہوگی۔ لیکن اس کا وقت مطلب یہ نہیں کہ ہم وقت ضائع کریں، سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس وقت ہے۔ راستے میں دعوت دیتے ہوئے ساتھیوں، دعوت میں لگنا ہے، دعوت لمبا سفر ہے، پھر تعلیم کا حلقہ بھی لگا لیں، ساتھی آپس میں سیکھتے سکھاتے رہیں۔ اور جن لوگوں کو دعوت دینی ہے، جو اچھا یہ ہے کہ جو نئے نئے لوگ ہیں ان کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ وہ ہمارے لیے میسر ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہتے ہیں اپنی عبادت کے احکام کا اجمال اللہ نے قرآن پاک میں، نماز پڑھو، لیکن کتنی رکعتیں ہیں، کون سا وقت ہے، یہ حدیث سے پتہ لگتا ہے۔ روزے کو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اسی طرح باقی احکام، لیکن دعوت کی صفات اور احکام اللہ نے قرآن پاک میں۔ آپ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، کہ جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کا مزاج دیکھیے، اس کی دینی سطح دیکھیے، اس کے لیے آپ نرمی اختیار کیجیے، اور انداز کہنے کا بہت مناسب ہو جو دل کو لگے۔ کسی کو یہ کہنا کہ تمہاری ماں کا قسم آ رہا ہے، یہ لڑائی کرانے والا ہے، اور آپ کے والد ماجد قبلہ تشریف لا رہے ہیں، یہ دل کو کھینچنے والا جملہ ہے۔ تو بھائی دعوت دیں، اور دعوت کیا ہے کہ ان کو یہ بتانا کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین اللہ کے احکام کا، مبارک زندگی کا جو اللہ نے پسند کیا، نبی نے چل کر بتایا، اس میں وہ دین وہ ہے، اور یہ دین آئے گا نبیوں کی محنت سے۔
فضائل سنا کر حکمت کے ساتھ. کیا مطلب کہ اس کا نام پوچھ لیا جائے, کتنی دیر وہ ہمارے ساتھ ہوگا یہ پوچھ لیا جائے, اور کوشش کی جائے کہ اس کے اترنے سے پہلے وہ بات پوری سمجھ جائے. اللہ نے اس کام کو اتنا زبردست بنایا کہ اعلان کرنے والا چند سیکنڈوں میں اپنی بات کا خلاصہ سامنے رکھ دیتا. او بھائیو, اللہ نے میری اور آپ کی اور دنیا کے سارے انسانوں کی, دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے. اور مبارک دین زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے بنایا, اور یہ نبیوں کی, انسانوں کی زندگی میں نبیوں کی محنت سے آتا ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اور اس کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت ہمیں دی ہے. اور اس کے بارے میں بات ہوگی, چند سیکنڈوں میں بات کو سمجھا دیا, متکلم چند منٹوں میں اس کو سمجھا دیتا ہے. تو بھائی اس لیے اب کہاں تک کتنا وقت, 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ, اترنے سے پہلے وہ ساتھی سمجھ جائے. اور بھائی ہم نے تو استغنا کے ساتھ اپنا سب کچھ لگانا ہے, اکرام کرنا ہے, لیکن لوگوں کے مال کی طرف اور چیزوں کی طرف نہ نیت ہو, اور دیں بھی تو معذرت کرنی ہے. سفر میں وہ کوئی کھانے پینے کی چیز پیش کرے تو معذرت کر دی جائے. اور بھائی اگر وہ یہ کہے کہ میں تو نقد آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں, کہ نہیں یہ ایک نظام ہے, ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. آپ نے نیت تو بڑی اچھی کی ہے, ثواب اس کا مل گیا, لیکن اپنی مسجد والوں کے ساتھ جڑیں, نمازیں ان کے ساتھ پڑھیں, تعلیم میں ان کے ساتھ بیٹھیں, اور مشورے میں بیٹھیں, گشتوں میں جائیں, اور سیرودے میں چلیں, اور پھر ان کے ساتھ جو ہے اللہ کے راستے میں آ جائیں. پوری تفصیل ان کو سمجھا دی جائے. بھائی کریں گے کوشش انشاءاللہ. اچھا بھائی, جب بس یہ ہے کہ اس راستے میں مشقت اور پیدل چلنا, یہ اپنے آپ کو لگانا ہے, اللہ کے لیے کو دکھانا ہے, تھکانا. ہم ایسے آرام دینا بنے کہ سواری کو مسجد کے دروازے تک لے کر آئیں کہ یہ تبلیغ والے ہیں, دنیا میں اللہ کا دین پھیلائیں گے, امت کو قربانی پر کھڑا کریں گے, اور خود جو ہے مسجد کے اور سواری کو مسجد کے دروازے پر لے جائیں. نہیں بھائی, جو بس اسٹاپ ہے یا دور, ہمارا بستر اٹھانا اور دو ہو کر چلنا, یہ بھی دعوت ہے. یہ فضائیں, یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ پتھر اور یہ پہاڑ اور یہ نباتات اور یہ جاندار گواہی دیں گے قیامت کے دن. اللہ کے اے اللہ, ہم نے یہ اللہ تیرے راستے میں چلتے ہوئے دیکھا ہے ان کو, اس لیے چل کر یہاں سے بھی چل کر جائیں, اور اڈے تک جا کر پھر بیٹھیں, اور پہلے اتر کر پھر چلیں. یہ بستر سر پہ رکھنا, سامان ہاتھ میں لینا, دو ہو کر چلنا, دعوت دیتے ہوئے چلنا, ذکر کرنا, سانسوں کا چڑھنا, پسینے کا آنا, یہ اللہ ایسے لطیف ہیں اور باریک بھی ہیں, ہر چیز کا ایک ذرے کا اللہ اجر عطا فرمائے. اچھا بھائی, جہاں بس سے اترے یا جہاں اسٹیشن سے اترے تو ساتھیوں کو جمع کر لیا جائے. اگر ساتھی کو تقاضا کرنا چاہتے ہیں کر لیں, اور پھر جمع ہو جائے. گزرنے والوں کو بھی لے آئیں. نیت کی تجدید اور ساتھیوں کے حوصلے کو بڑھانا, کیونکہ شیطان تو آئے گا, تھکاوٹ ہوئی, بھوک و پیاس لگی, گرمی سردی لگی, تو شیطان نا امید کرے گا. حالانکہ یہ بھوک اور پیاس, اور حالانکہ یہ تھکاوٹ اور یہ گرد و غبار, اس کی کتنی قیمت ہے. اور بھائی جو ساتھی گزرے ان کو بھی ساتھ لے لیں, تاکہ وہ بھی سن لیں کہ ہم کس لیے آئے. دیکھو بھائی, اللہ کے راستے میں ہمارا نکلنا, گاڑیاں بھری ہوئی ہیں سفروں سے, بسوں میں اور مسافر بھی تھے, ان کا نکلنا دنیا کے لیے ہے جس کا حساب اللہ کو دینا پڑے گا, اور ہمارا نکلنا اللہ کے دین کے لیے ہے جس کا حساب اللہ ہمیں قیامت میں عطا فرمائیں گے. اور یہ نکلنا کتنا قیمتی ہے, اس کی مشقتیں کتنی قیمتی ہیں. دنیا والے بھی بھوک اور پیاس اور تھکاوٹ کی چیزیں ان کے ساتھ ہیں, اور ہم پر بھی آئی ہیں. اللہ اس کا سب سے ادنا تکلیف اور بغیر اختیار کے مٹی کا اوپر گرد و غبار کا گرنا, اللہ اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے, اور سب مشق بنا کر ہمارے جسموں پر ڈالیں گے. اور مقصود کیا ہے کہ بھئی ہر بستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مدینہ کی بستی کا نمونہ بن جائے, ہر مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کا نمونہ بن جائے, ہر مسلمان توبہ کر کے دین پر چلنے والا بن جائے اور دین کی محنت کرنے والا بن جائے. جو بستی والے ہیں جو اس بات کو سنیں گے اور پھر دعا مانگیں اور آنسو دو تین بہ جائیں, اے اللہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہمیں بھی ہدایت دے دے, ان کو بھی ہدایت دے دے, ان کو ہمیں دنیا آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما, اے اللہ دین کی محنت کے لیے قبول فرما. تو یہ بستی والے جو سنیں گے آپ کی بات کو سن کر کہ یہ کس لیے آئے ہیں, آپ کی دعاؤں سے آپ کے نمائندے بن کر جائیں گے, اور بستی والے سے کہیں گے یہ اچھے لوگ ہیں. تو راستے کے دائیں طرف چلنا اور نظروں کی نیچی حفاظت کرنا, آنکھیں نیچی کر کے چلو. صرف یہ تو حلال ہے جی,
کتنی حلال چیزوں سے ہمیں بچنا پڑے گا. فرمایا یہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پر پڑتی ہے اس کا عکس دل میں لے آتی ہے اور پھر نماز کے وقت شیطان یاد دلاتا ہے. آج کل کی چیزیں تو اتنی اس میں زینت اور جو ہے چمک ہے کہ یہ دل کو کھینچتی ہیں. اب جو اللہ کی طرف دھیان توجہ اس کا علاج کہ ہم نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اور دو ساتھی ہو کر چلیں، راستے کے دائیں طرف ہو کر چلیں، اللہ سیکھتے سکھاتے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. بستی کی دعا اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا 3 مرتبہ، اللہم ارزقنا جناہا وعیذنا من وباہا. پرانے ساتھی ان دعاؤں کو پڑھے اور نئے ساتھیوں کو دعا پڑھا دی جائے اور پھر ان کو دعائیں سکھائی جائیں. صبح کی دعا، شام کی دعا، کھانے کی دعا، بستی میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا پڑھا دی جائے اور بعد میں سکھائی جائے. اور مرکز ہے یا مرکزی مسجد ہے، وہاں گئے پرانے ساتھی آ جائیں گے، وہ ساتھی بھی آ جائیں تو ان سے مسجد کے حالات لے لیے جائیں اور ان کو اپنی جماعت کی نوعیت بتا دی جائے. ایک کام ہے، ایک مقصد ہے، یہ نہیں کہ بس گئے اور عمل کر کے ہم واپس آ گئے. نہیں، دینی جو سطح ہے اس کو دیکھ کر ان کو آگے دین پر چلنے کی کیا سطح ہے اور دین کی محنت کرنے کی کیا سطح ہے. دین پر چل ہی نہیں رہے تو کیسے محنت کرنے ہیں، دین پر تو چل رہے ہیں لیکن محنت نہیں ہے تو کیسے ان کو محنت پر لانا ہے اور کس سطح کی محنت ہے ان کو آگے بڑھانا ہے. جماعت کے جانے سے ہر مسجد میں کام میں ترقی ہو. دیکھیے 5 اعمال وہاں موجود تھے، ماشاء اللہ بھائی 5 اعمال تو موجود تھے. آپ کے جانے سے آپ ان 5 اعمال میں ترقی، سارے پرانے ساتھی جڑنے والے بن گئے اور جو جڑنے والے ہیں وہ قربانیوں میں اور صفات میں آگے بڑھ گئے. اس کی محنت کریں. علاقے والوں سے مسجد کے حالات لے لیں اور اپنی مسجد کی جماعت کے حالات بتا دیں کس سطح. نئے ساتھیوں کی جماعت ہے تو کون سی مسجدیں، پرانے ساتھیوں کی مسجدیں جو ان کی تربیت کریں. درمیانے ساتھی ہیں، کچھ پرانے ہیں کچھ نئے ہیں تو درمیانے مساجد میں، اور اگر کوئی پرانے ساتھی ہیں تو ان کے ذریعے سے، اور بیرون کے مہمان ہیں تو ان کے ذریعے سے ایسے علاقے جہاں عام جماعتیں نہیں پہنچ سکتی. یہ ایک کام ہے، یہ ایک سوچ ہے. لیکن جماعت والے وہ اپنے ذمہ دار ساتھی وہ اپنی جو ہے جماعت کو دیکھ کر وہ مسجدوں کا انتخاب کریں گے. اور ہر مسجد میں آنے کا کیا غرض و غایت ہے؟ بھئی 100% مسلمانوں سے ملاقات ہو جائے اور ان کو دین کی محنت کرنے پر آمادہ کیا جائے، اللہ کے راستے میں جہد نکالا جائے. جس مسجد میں جماعت گئی ہے ساری قوت اسی مسجد میں صرف کرے اور اس مسجد کے ساتھ جو گھر ہیں وہ اگر دور بھی رہتے ہیں تو ان سے ملنے جایا جائے. لیکن اس کے علاوہ دوسری مسجدوں میں اور دوسرے علاقے والوں سے نہیں، پوری توجہ ہم نے اس مسجد پر کرنی ہے، ان پر محنت کرنی ہے. تو 100% لوگوں سے ملاقات ہو جائے اور نقد چلے 3 چلے کی جماعت نکل جائے. یہ 3 دن کی جماعت نکال دی، آج ہم اس پر بھی بہت خوش ہو رہے ہیں. اور بھائی 3 دن کی جماعت کا نکلنا یہ تو ان کا مقامی کام ہے. اگر 10 ساتھی ان کے 3 چلے والے ہیں اور جڑ رہے ہیں، چلے والے 10 ساتھی بھی ہیں تو 5 جماعتیں مہینے میں نکلنا یہ ان کی ایک مقامی کام کا حصہ ہے. اور ہم ایک جماعت کو نکال کر خوش ہو جاتے ہیں، یعنی جو کرنا ہے وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. بستی والے بھی جائیں کہ جماعت ماشاءاللہ آپ نے 3 دن کی نکال دی اور جماعت والے بھی خوش ہو گئے. اور بھی کیا کیا ہے، اس لیے 5 اعمال بھی ہوں ان کو آگے بڑھانا. تو ہر مسجد میں 100% ملاقات ہو جائے اور جو ہے نقد جماعت چلے 3 چلے کی نکل جائے. یہ جماعت کی نیت اور قربانی اور دعاؤں پر ہے. اور سارے ساتھیوں کو سارے اعمال سے گزارنا، یہ نکلنے والے ان کی بھی تربیت. یہ تو 3 دن کے لیے جو نکلتے تھے وہی اس کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنتا تھا. 3 دن میں نکل کر بھی ان سے ایسے اعمال کروانا کہ وہ 3 چلے کی نیت کر کے آئیں. بھائی یہ محنت ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، صدیوں سے ان میں سے چھوٹی ہے، اسی لیے حالات میں مبتلا ہیں. 7 ارب انسانیت کا معاملہ ہے. جتنے بھی حالات اور پریشانیاں، آفتیں، بیماریاں، سب کا علاج اس محنت میں. یہ تو کرنے والوں پر موقوف ہے. اگر ہم سنجیدگی سے اور قربانی کے ساتھ اور صفات کے ساتھ کریں گے، اللہ تو ایسی قدرت والے ہیں کہ لمحات میں اللہ فیصلے فرما دیں گے. اس میں صدیاں اور سال اور جو ہے مہینے نہیں لگتے، وہ تو لمحات میں فیصلہ. کہ شام کو سوئیں گے غفلت والی، لیکن ان لوگوں کی قربانیوں سے جو فداؤں میں ان کی دعوت، ان کی دعائیں، ان کے رونے، ان کے آنسو، ان کی بھوک اور ان کی پیاس کے انوارات فداؤں میں ایسی فدائیں پاک ہو گئی کہ جو علاقے والے سب کے دل صبح کو بدل گئے.
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اپنے ساتھیوں سے بھی پورا کام کرانا ہے۔ اس کے لیے ایک مسجد میں کوئی پہلے سے تعین نہ کرے کہ جی ایک دن آپ مسجد میں ٹھہریں یا دو دن ٹھہریں یا تین دن ٹھہریں۔ فرمایا کہ بھائی وقت نہیں گزارنا، ہم نے محنت کرنی ہے، ساری تشکیلیں تقاضے ایک دن میں پورے ہو گئے تو اگلی مسجد والوں کا حق ہے، اگر 2 دن ٹھہرنا پڑا تو 2 دن ٹھہر جائیں، اور اگر 3 دن ٹھہرنے کی ضرورت پیش آئے تو 3 دن بھی، اور مجبوری کی حالت میں 4 دن، ورنہ پھر اگلی مسجد میں جائیں۔ کریں گے بھائی کوشش انشاءاللہ۔ اور بھائی مسجدوں میں جا کر جب مسجد میں داخل ہوں پرانے ساتھیوں کو بلا لیا جائے۔ سب سے پہلے مشورہ ہے، ایک مسجد سے دوسری مسجد جا رہے ہیں، اگر پچھلی رات ہی کو ان مسجد والوں کو بتا دیا کہ جماعت ہے اور آپ کی مسجد میں آئے گی تو وہاں کے پرانے ساتھی پہلے سے تیار ہوں گے، ورنہ دروازہ بند، جماعت بیٹھی ہوئی ہے مسجد کے باہر اور پرانے ساتھی کو تلاش کیا جا رہا ہے، آدھا وقت اسی میں گزر گیا کہ بھئی اللہ کے راستے کا وقت کوئی یہ وقت نہیں ہے۔ ہماری تھوڑی سی بے توجہی اور عدم انتظامی کی وجہ سے کتنا وقت ساتھیوں کا ضائع ہوگا۔ یہ اللہ کے راستے کا وقت تو بہت ہی قیمتی، انسان موت کے وقت میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا، چند سانس مل جائیں اللہ سے مانگے گا۔ اللہ فرمائیں گے یہ اتنے قیمتی تھے، بغیر مانگے 60 70 80 40 50 سال کے سانس دیے، اب تو مانگنے پر چاہے دنیا کے خزانے دے دو ایک سانس بھی تمہارا زیادہ نہیں کروں گا۔ یہ تو مسلمان کا ایک عام حالت کا وقت ہے، اور جو اللہ کے راستے میں دیا گیا جس کی قیمت 49 کروڑ بڑھ جاتی، کروڑوں گنا بڑھتی ہے۔ اب اللہ کے دینے کے دہانے بہت زیادہ ہیں، کیا اشکال ہے؟ اور ہمیشہ کی زندگی میں نیکیوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ارب جہاں ثواب بھی زیادہ ہو جائے تب بھی کم ہے آخرت کے اعتبار سے۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلے اور اپنی ذات پر 1 روپیہ خرچ کرے 7 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا، اور بدنی عبادت نماز اور ذکر اور روزہ اس کا اجر اس سے بھی 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ حساب لگاتے رہیں، اس لیے بھی پہلے سے اطلاع ہو۔ مسجد میں جماعت، یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، رک جائیں، اللہ کے گھر کی عظمت اپنے دل میں محبت لے کر احترام لے کر داخل ہوں۔ مسجد میں داخل ہونے کے آداب ہیں، جوتا اتار دیں، پہلے بائیں پاؤں سے جوتا اتار کر جوتے پر رکھیں، پھر دائیں پاؤں سے جوتا، دایاں پاؤں مسجد میں داخل کریں، جوتے کو مسجد کی جگہ میں نہ لے جائیں، اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ اللہ کے گھر کی عظمت ہے، یہ دعا پڑھ کر داخل ہوں۔ اور ہم جو ہیں مسجد میں ہمارا قیام ہوتا ہے تو اے اللہ جب تک میں اس مسجد میں رہوں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، پھر باہر آ جائیں پھر نیت کر لیں۔ اور مسجد میں داخل ہوتے ہی ہمارے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی ہے اور ہمارے بستر بھی ہیں، اگر وہاں حجرہ جماعت والوں کے لیے بنا ہوا ہے تو بستر اور ساری چیزیں باہر ہوں اور ہم مسجد میں، اگر نہیں ہے تو پھر خدمت کا سامان جس میں گیس کا چولہا ہے بدبودار، گیس میں بدبو ہے، پیاز اور لہسن، حضور نے فرمایا کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، لیکن ان میں بدبو ہے، بدبو کی وجہ سے میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ اور مسجد میں تو فرشتے ہوتے ہیں، انسان تو پھر بھی مجموعہ ہے کئی چیزوں کا، فرشتے تو نور سے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانا، اس لیے یہ خدمت کا سامان اندر لے کر نہ جائے۔ اور بھائی جماعت جب اندر جائے سب سے پہلے دیکھ لے پانی نہ ہو تو پانی بھر دے، استنجا اور وضو کرے اور صفائی کر دے، اور اس کے بعد بستر ایک طرف مرتب کر کے ایسے کہ لوگ سمجھے کہ واقعی سلیقے والے اور سیکھنے سکھانے والے بڑے عظیم لوگ ہیں، چادر سے ڈھانک دیا جائے، اور وضو کر کے مسجد کا حق ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے۔ اور جو ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اللہ وہ کام لے لے، لوگوں کے دل دین کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایک انسان سونے اور چاندی کی کان سے زیادہ فائدہ مند ہے، جو اللہ نے اس میں خیروں کی صفت رکھی ہے وہ ہمیں وصول ہو جائے تو پہلے اللہ کے دربار میں پیش کریں، اے اللہ ہم بھی سیکھنے والے، ہمیں بھی تربیت کی ضرورت، ہمیں بھی قبولیت اور شفاعت چاہیے، ہمیں بھی قبول کر لے۔ ایک ساتھی کا نام اے اللہ ساتھیوں کو بھی قبول کر لے، اور اے اللہ ان لوگوں کے دلوں کو بھی دین کی طرف مائل فرما۔ دعوت اور دعا، نبیوں کی زندگی دعوت اور دعا اور تعلیم، یا اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یا اللہ والا علم سکھلا رہے ہیں، یا دعا کر رہے ہیں، یہی چیزیں ہیں دعوت، اس کے لیے ایمان اور پھر علم اور پھر علم کو پھیلانا اور دعا۔ پہلے جماعتیں اس بات کا بہت اہتمام کیا کرتی تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، اور پھر ساتھی کیا ہے آپس میں مشورے سے کے بیٹھ جائے، ساتھیوں کو اطلاع ہے تو وہ آ جائیں گے۔
اور ساتھیوں کو ان ساتھیوں کو جماعت کی کیفیت بتا دی جائے اور پھر آپس میں مشورہ کیا جائے۔ اللہ نے یہ کام دیا، کام کے لیے مشورہ بھی دیا، کام کی حفاظت اور ساتھیوں کی تربیت اور کام والوں کی حفاظت اس مشورے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے زمانے میں اپنے نبی کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی آپ ان سے اپنے صحابہ کی جو ہے تسلی، ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے دل جڑ جائیں، ایک امر پر متفق ہو جائیں، مشورہ کیجیے، مشورے سے دل جڑیں گے۔ ہر ایک ساتھی اپنے یہ منہ اٹھا کر کام شروع کر دے تو کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، اجتماع ہوگا نہیں۔ بھائی مشورے سے باتیں ہو جائے تو بہت خیر و برکت۔ اس لیے جو ہے مشورہ، سارے ساتھی مشورے کے لیے جمع۔ اگر وقت کم ہے تو ایک ہے اعمال کی تعیین، یہ تو تقسیم کار ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ لوگوں کے حالات، ان سے ملنا اور ان کو دین کی طرف بلانا، دین کی محنت میں نکالنا، سارے عالم کو سامنے رکھ کے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ ذمہ دار کی ذمہ داری سب ساتھیوں کو لے کر بیٹھے، تو مشورے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے آپ کو محتاج بن کر بیٹھے۔ اچھا یہ ہے کہ تمام ساتھیوں کی رائے کو لیا جائے، اور کوئی پرانا ساتھی ہے، کوئی بھی تجربے والا، اس یہ نہ ہو کہ اپنی بات منوانی ہے، نہیں، یہ تو کیا ہے، اے اللہ جو امر حال ہے، ہم نے ہمارے ساتھیوں نے کام میں لگنا ہے، اپنی منشا ہم پر کھول دے اور اپنی چاہت اور نبی کے طریقے کے مطابق ہم سے کام لے لے۔ یہ تو یہ دعا کر کے بیٹھے، سارے ساتھیوں سے رائے لی جائے۔ مشورے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اجتماعیت آ جائے اور ساتھیوں کی تربیت ہو جائے اور ہم مشورہ کرنے والے بن جائیں۔ یہ مشورہ یہ جو ہے اللہ کا بہت بڑا امر ہے، صحابہ کی یہ صفت ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس صفت کو دو فرائض کے بیچ میں بیان کیا کہ یہ فرض تو نہیں ہے لیکن اہمیت بہت ہے، تو مشورہ کیا جائے اور کیسے 100% لوگوں سے ملاقات ہو جائے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں، مقامی کام ترقی کر جائے، ساتھی بھی سارے اعمال میں مشہور ہو جائیں، اور وہ مشورے کے بعد پھر دو ساتھی خدمت والے ہیں ان کو خدمت کے لیے اور باقی ساتھیوں کو دو دو کر کے تقسیم کر دیا جائے۔ پھرنا، گشتیں کرنا، صبح سے لے کر شام تک، ان کو خصوصی ملاقاتیں ہوں تو کتنی خصوصی گشتیں ہیں، عمومی ملاقاتیں ہوں تو یہ یعنی عمومی ملاقاتیں ہیں، اور ایک عمومی گشت ہوتا ہے وہ شام کو ہوتا ہے۔ اب ان ملاقاتوں میں سب سے پہلے کہتے ہیں شہروں میں گھروں میں داخل ہو ان کے دروازے کے ساتھ، علاقوں کے دروازے کون ہیں، وہاں کا کوئی بہت بڑا عالم پیشوا پیر ہے ان سے ملنا، مسجد کے امام اور مؤذن سے ملاقات کرنا، اور عام علماء سے ملاقات کرنا، کوئی حاجی ہو ان سے ملاقات کرنا، اور دنیا کے اعتبار سے خواص ہیں ان سے ملاقات کرنا، پرانے ساتھیوں سے ملنا۔ الحمدللہ جہاں کام ہو پرانے ساتھی فکر والے ہیں وہ تو پہلے سے آ جائیں گے، ترتیب انہیں پہلے سے بنائی ہوگی، یا نہیں آئے تو ان سے ملنے کے لیے جانا، اور وہ پرانے جو کام میں ابھی متحرک نہیں ہیں ان کے پاس بھی جانا اور ان کی بھی تعظیم اور احترام کہ ان لوگوں کی برکت سے ماحول بنا، اللہ نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی۔ تو 3-4 گھنٹے جماعت کو تقسیم کر دیجیے، علماء کی خدمت میں جانا، ان سے یعنی ان کی مجلس سے علمی فائدہ حاصل کرنا اور دعا کی نیت سے جانا۔ اگر عالم نہیں ہے تو وہ بات نہ کریں، اور بھائی علماء وہ ہیں جنہوں نے چٹائیوں پہ بیٹھ کر یہ علم جس سے کائنات کی بقا ہے اور حضور پر اترا ہے ہم تک پہنچانے کے لیے زندگیاں وقف کر دی، چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، سادہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہمیں اتنی بڑی دولت دے رہے ہیں، تو جب ان کے لیے کوئی مسواک یا کوئی جو ہے تسبیح یا کوئی پھل ان کے بچوں کے لیے لے جائیں، اور جب جو ملنے کا وقت ہو اس وقت میں ان سے ملیں۔ اگر مجلس کے آخر میں جگہ ملے وہاں بیٹھے، لوگ مسائل پوچھتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، ہماری باری آئی کہ جی ہماری جماعت یہاں آئی ہوئی تھی، آپ سے دعاؤں کی درخواست کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے لیے دعا بھی فرما دیں۔ عالم ہو تو وہ ان کو دعوت بھی دے سکتا ہے، جو عالم علم میں لگا ہوا ہے تو عالم ان کو دعوت، اور جو عالم ایسا ہے کہ ابھی علمی مشغلہ نہیں ہے، کوئی تجارت یا زراعت کریں، ان کو دعوت دے سکتے ہیں، اور عالم کی توجہ دیکھیں تو پھر ہم جو پکی کارگزاری اور کام کے ذریعے جو فائد ہو رہے ہیں وہ ان کو سنا دیے جائے، ان کے لیے دعا کی درخواست کر دی جائے، فوراً دعا کر دیں تو ٹھیک ہے، اصرار نہ کیا جائے، اور پھر واپس آ جائیں۔ اور جو خواص ہیں جن کو اللہ نے دنیا کے عہدے دیے ان کے پاس کہ ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے
ان کی بھی یہ ضرورت ہے، لیکن جن کے پاس دنیا کے نقشے ہیں ان کے پاس وہ ساتھی جائیں کہ پھر پھر کر دنیا کی بے رغبتی ان کے دلوں میں آ گئی ہو، دعوت دے دے کر اللہ کی بڑائی ان کے دلوں میں ایسی کہ ان کے اسباب اس کی وقت ان کے دلوں میں نہ ہو۔ یہ ان کی ضرورت ہے، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، فقیر سے لے کر بادشاہ تک دین پر چلنا اور دین کی محنت کرنا۔ ان سے کہ اللہ نے آپ کو یہ استعدادیں صلاحیتیں دی ہیں، دین کے لیے استعمال ہوں گی تو پھر کتنا اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ بادشاہوں کو حضور خط لکھتے تھے، تم بادشاہ ہو، تم اسلام لے آؤ اور تم دین پر آ جاؤ، تمہارے آنے کی سے تمہاری پوری رعایت دین پر چلے گی، اس کا اجر تمہارے جو ہے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ ان کو نکلنے کے لیے آمادہ کیا جائے، اگر وہ تیار نہ ہو تو ان کے بچوں کو، بھتیجے بھانجے بیٹوں کو، اور کم سے کم ان کے جہاں پہرے دار ہے، خانسامہ ہے اور جو ہے اور کوئی خدمت کرنے والے ہیں، ان کو جو ہے اللہ کے راستے میں اور مسجد میں آنے کی دعوت دی جائے۔ اور وہ 3-4 گھنٹے ایک ایک آدمی سے ملنا ہے، اور وہ گشتیں کر کے جب تھک جائیں پھر ان جو ہے مسجد میں آ کر تعلیم شروع کرنی ہے۔ جو ہم بیان کر رہے ہیں اسی کی تقویت کے لیے اللہ کرتا ہے، دین پر کرتا ہے۔ اللہ کیسے کریں گے؟ تو وہ فضائل کی تعلیم، تلاوت کرنے پر اللہ کیا دیں گے؟ اللہ نے اپنے احکام کو فضائل کے ساتھ جوڑا ہے۔ نماز پڑھنے پر اللہ دنیا آخرت میں کیا دیں گے؟ اور اللہ کے دین کے لیے نکلنا یہ تو بہت بڑا امر ہے، اس کو اللہ اپنے دین کی نصرت فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ قرآن میں تو ان تنصر اللہ، اللہ کی مدد، علماء فرماتے ہیں اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد۔ اللہ ہمارے مدد کا محتاج نہیں ہے ہمیں نوازنے کے لیے، کیونکہ آگے اللہ فرما رہے ہیں تم میری دی ہوئی عمروں، بڑھاپے کی عمر، جوانی کی عمر، تھوڑا سا علم، میرے دیے وقت اور پیسے کو لے کر نکلے دین کی مدد کے لیے، میں اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، اور جب میں تمہاری مدد کروں کائنات کی کوئی طاقت تمہارے سامنے آ نہیں سکتی۔ اللہ کام بنائیں گے، اللہ کی نصرت یہی سب سے بڑی دعا ہے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے لوگ کہ دعا کر دیجئے، دعا کر تو اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ صاف بات واضح تھی، ایک میں دعا کروں ان کے لیے، ایک یہ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا کہ تم میرے دین کی محنت کے لیے نکلو، میں تمہاری مدد کروں گا اور اللہ کی مدد سے کام بنے گا۔ تو بھائی اس طرح خواص کے پاس بھی جانا ہے۔ پرانے ساتھی جو مسجد میں آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور جو نہ ہو ان کو بھی لے کر ان کو کہا جائے کہ جی ہم آئے ہیں اور ہمیں آپ سکھائیں اور تربیت ہماری کریں، آپ کی برکت سے ماحول بنا، ان کی عظمت دل میں ہو، اور ایک ایک مسلمان بھائی سے ملنا۔ اور بھائی جب تھک جائیں گشتیں کر کے، اب اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ اس وقت تعلیم ہے۔ تعلیم میں ساری جماعت جو ہے مجتمع ہو، اس کو تقسیم نہ کریں گے آدھی جماعت اب تعلیم کر لے آدھی جماعت بعد میں، نہیں، بلکہ پوری جماعت جمع ہو، ساری جماعت۔ تعلیم کے وقت میں اور کوئی گشت نہیں ہے، ہاں تعلیم کے وقت میں تعلیمی گشت ہو سکتا ہے۔ تعلیم کیا ہے کہ باوضو ہو کر دور کا نفل پڑھ کر آئیں، تعلیم میں بیٹھیں۔ تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے وعدے اور وعید سنیں، فضائل سنیں، وعدوں سے اللہ کے احکام پر چلنے کا شوق پیدا ہو، اور اللہ نے جو ناراضگی کا اظہار کیا ہے اس کو سن کر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی ہمت اور صلاحیت آ جائے، اور اللہ کا اتارا والا علم ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے۔ اور اس کے آداب کیا ہیں کہ ہم توجہ سے سنیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں، عطیات کی نیت سے سنیں، عطیات کی شکل میں بیٹھ کر سنیں، عمل کرنے کی اور پہنچانے کی نیت سے۔ اور کہتے ہیں جب تعلیم کا حلقہ لگتا ہے تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں میرے کہاں سے آئے ہو؟ اللہ کو پتہ ہے، لیکن فخر فرمانے کے لیے فرشتے کہتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے کہ یہ تم اس حال میں اٹھو، اللہ نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا۔ تعلیم کرانے والا جاندار اور تشکیل کرنے والا ساتھی، اور تعلیم کے دوران 2 ساتھیوں کی جماعت، بازار میں جو لوگ غفلت میں پڑے وہاں سے نکال کر تعلیم میں لانا، 15-20 منٹ کا یہ گشت ہو، اور ان کو تعلیم، اب جب وہ تعلیم میں آ جائیں تو تعلیم والا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو، وہ تعلیم جو حدیث پڑھے، فضائل بتلائے تو چند جملوں میں ترغیب بھی دے۔ بھائی اللہ نے نماز پر، قرآن کے پڑھنے پر، اللہ کے راستے میں نکلنے پر یہ وعدہ کیا ہوا ہے، یہ ان کی چیزیں ہماری زندگی میں کیسے آئیں گی، اس کے لیے حضور والی محنت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کو اللہ کے راستے پر نکلنے میں آمادہ کیا جائے۔ اور بھائی آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے، ایک ایک ساتھی کھڑا ہو کر، اس لیے تعلیم میں جو اللہ کے راستے میں جائیں سب سے پہلے تجوید۔ تجوید کا مطلب کیا ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا احساس پیدا ہو جائے، قرآن پاک ہم صحیح پڑھنے والے بن جائیں، قرآن صحیح ہوگا نماز صحیح ہوگی، اور نماز صحیح ہوگی تو زندگی ٹھیک ہوگی۔
پہلے دن ساری جماعت کا جو ہے ایک ہی جو ہے حلقہ لگ جائے تاکہ پتہ لگے کتنے قرآن صحیح پڑھنے والے ہیں، کتنے میں کمزوری ہے، کتنے صحیح پڑھنے والے ہیں، ان کے بقدر جو ہے حلقے لگائے جائیں، اور جو کمی کوتاہی ہو اس وقت تھوڑی سی کوشش کی جائے، اور پھر بعد میں الگ وقت لے کر قرآن پاک پڑھنے کے تجوید کو صحیح کیا جائے تاکہ ہماری نمازیں صحیح ہوں۔ پھر تعلیم شروع ہو، اور آخر میں 6 نمبروں کا ہر ساتھی کھڑے ہو کر 6 نمبر کو اس کو بھی خاصا وقت دیا جائے۔ ہماری تعلیم کا وقت یعنی تجوید، اس میں بھی جتنا وقت ضرورت لگے، اور جو ہے حدیث کا پڑھنا اس کو بھی وقت دینا ہے، اور آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ۔ یہ 6 نمبر ہمارے ہر عمل میں آ جائیں، کیونکہ ایمان یہ تو بنیادی چیز ہے۔ ہمارا ذکر کرنا، ہمارا دعوت دینا، ہمارا تعلیم میں بیٹھنا، نماز پڑھنا، اللہ کے یقین کی بنیاد پر کہ اللہ ان اعمال کے ذریعے ہمیں کامیابی دیں، ان اعمال کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیں۔ تو یہ ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ اس سے اس عمل میں برکت اور جان آئے گی، اور فضائل کے استحضار کے ساتھ، فضائل کے اور اللہ کے اتارے والے علم کے ساتھ، اور ان اعمال کی حفاظت کے لیے اچھے اخلاق کو برتتے ہوئے، ورنہ ہماری زندگی کی پونجی دوسروں کے حوالے قیامت میں ہو جائے گی، اور یہ انسان یہاں دیوالیہ ہو کر اللہ معاف فرمائے کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ اور بھائی اخلاص، ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ ایمان کے بغیر عمل ہے ہی نہیں، اور عمل اگر اخلاص نہیں ہے ریاکاری کے لیے تو وہ گناہ بن گیا۔ پوری زندگی علم سیکھا لیکن لوگوں میں عالم کہلوانے کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ، سارا مال اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا لیکن اللہ کے اخلاص نہیں تھا تو یہ بھی گناہ کہ جہنم کی آگ کو سب سے پہلے دھوکا جائے گا۔ جان دی، اس کی جان بھی قبول نہیں۔ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی اخلاص، اور یہ آخری یعنی یہ ہر عمل میں ایمان کی بنیاد پر اللہ کے جو ہے کہ کامیابی یقین سے ملے گی، اس کے ساتھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر وہ عمل کیا جائے، فضائل کے شوق میں کیا جائے، اور مسائل کے علم کی تحقیق کے ساتھ کیا جائے، اور اخلاق کی کو برتنے کے ساتھ عمل کیا جائے، اور اخلاص کے ساتھ، اور آخری مجاہدے کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، اور یہ ذمہ داری ہے۔ اس طرح 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو۔ بھائی ظہر کے بعد اعلان بھی ہو، اور جو ہے تعلیم بھی ہو سکتی ہے، تعارفی بات بھی ہو سکتی ہے، اور پھر ان کو گشتوں میں لے کر جانا، ساتھیوں کا آپس میں مذاکرہ، جو ہمارے اجتماعی اعمال ہیں، مطلب دعوت کیسے دینی ہے، متکلم جو ہے کیا بات کرتا ہے، تعلیم کیسے ہوتی ہے، جوڑ ہم میں کیسے پیدا ہوگا، یہ اجتماعی اعمال جو دعوت سے متعلق ہیں ان کا مذاکرہ اجتماعی ہو، اور جو معاشرے کے آداب ہیں، کھانے کے آداب، سونے کے آداب، مسجد میں رہنے کے آداب، یہ جو ہے اس کا مذاکرہ 2 ساتھی سیکھیں، آپس میں کریں، اور کبھی کبھی اجتماعی بھی کریں گے۔ بھائی اس کا اہتمام انشاءاللہ۔ ظہر کے بعد تعلیم بھی ہو سکتی ہے، ظہر کے بعد مذاکروں کے لیے وقت ہے، اور ظہر کے بعد گشتوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم عمل ہے، وہ ہے عمومی گشت، کہ جیسے 2 ساتھی کر کے پورے علاقے میں پھیل گئے، اسی طرح عمومی گشت کہ پوری جماعت اکٹھے ہو کر جہاں جماعت کی صورت میں جائے۔ اس کے لیے وہ وقت مناسب ہے جس میں لوگ مسجد کے آس پاس ملیں۔ رمضان میں تو عصر سے پہلے گشت کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، عصر سے پہلے گشت ہوتا ہے، عصر کے بعد بیان، یہ مغرب کے بعد تو لوگ مشغول ہوتے ہیں، عشاء کے بعد تراویح ہوتی ہے۔ دیہاتی لوگ جو ہے وہ آتے ہیں وہاں، مغرب کے بعد گشت اور عشاء کے بعد بیان۔ جو لوگ عصر میں آ جاتے ہیں یا بازار، عصر سے پہلے گشت، عصر کے بعد یہاں بیان۔ تو یہ عمومی گشت یہ بڑا اہم عمل ہے، اور اس میں ہر ساتھی کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں بھی شریک ہوں۔ اس میں پہلے اعلان ہو، بھئی اعلان کہ چاہے ظہر کے بعد کا ہو یا عصر کے بعد کا ہو یا مغرب کے بعد کا ہو، یہ اعلان پورا پیغام ہے۔ اعلان کرنے والا ساتھی ذرا ہمت والا، حوصلہ، اس کو سکھا دیا جائے، اور بڑے اعتماد کے ساتھ اعلان کرے۔ اعلان کرنے والا امام کے پیچھے سے کھڑا ہو تاکہ تمام ساتھیوں تک آواز پہنچ جائے، اور اعلان کرنے والا اگر بستی والوں میں سے کوئی پرانا اور جو ہے کوئی بڑے حیثیت والا آدمی ہے اور اعلان کر سکتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ جماعت کا ساتھی اعلان کرے۔
اور اعلان پہلے بتلا دیا گیا، اور اس کے بعد ایک ساتھی یہ گشت کی ترغیب دینے کے لیے ساتھیوں کو جمع کر لیا، اور اس وقت جو ہے گشت کی ترغیب ہے کہ دین کی اہمیت اور حضرات انبیاء کرام کے قصے اور یہ بتلا کر، فضائل بتلا کر دین کی نصرت کے لیے ان کو آمادہ کرنا، جو ساتھی تیار ہو جائیں ان کو آگے کر لینا، اور پھر جماعت کی تشکیل کرنا۔ جو ساتھی جو ہیں ان کو تقاضا ہو کہ بھئی آپ اپنے تقاضے پورے کر کے مغرب کے بیان میں آ جائیں، اور جو ساتھی تیار ہوں ان کو گشت کے آداب بیان کیے جائیں کہ جماعت کی صورت میں جانا ہے، ایک متکلم ہوگا، ایک ساتھی رہبر ہوگا، رہبر بمنزلہ آنکھ کے ہے، وہ مقامی ساتھیوں میں سے ہوگا، لیکن ہو سنجیدہ، غیر سنجیدہ نہ ہو، آوازیں کسنے والا نہ ہو، بلانے میں کوئی غیر مناسب طریقہ استعمال نہ کرے۔ اس طرح جماعت میں ذمہ دار اور متکلم اور جو ہے رہبر، اور ایک ساتھی بیٹھ کر بات کرنے والا کہ جو وصول ہو کر آئیں یا مسجد میں جو نماز پڑھ رہے ہیں یا جو بیٹھے ہوئے ان سے بات کرنا۔ یہ بیٹھنے کی بات بھی، یہ بھی ہماری دعوت والی بات ہے، یہ لمبے قصے شروع نہ ہو بلکہ جو ہے 6 نمبر اور ہر نمبر کو محنت سے جوڑنا، ہر آنے والا سمجھ جائے کہ یہ تو ایک مقصد اور محنت کو لے کر آئے ہیں، اور اس محنت کے لیے محنت کر یعنی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ ایک یا دو ساتھی ذکر کے لیے، حضرات انبیاء کرام کی تو روحانیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ تو لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی ان کے دل اور رخ اللہ کی طرف ہوتا تھا۔ ہم کمزور لوگ ہیں، جماعت بازاروں میں، لوگوں میں اور جہاں دنیا کے ماحولوں میں پھر رہی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہی ہے۔ ایک یا دو ساتھی ذکر میں، ذکر کرنے والا دعا میں لگے، تسبیح میں لگے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ یہ نہیں کہ جو بیمار ہو اس کو بٹھا کہہ دیا جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بیمار ہے ٹھیک ہے، وہ بھی دعا میں ذکر میں لگے، لیکن اس کے لیے اہتمام کے ساتھ تشکیل ہو۔ ایک دو آدمی استقبال کے لیے ہوں، دیکھ لیے جائے مسجد کے دروازوں کو اور لوگوں کی آمد کو، کم ہے تو ایک ہی ساتھی، زیادہ ہے تو 2 ساتھی۔ استقبال والوں کا سب سے پہلا کام کہ جو مشغولین ہیں اپنی نمازوں اور اوراد و وظائف میں لگے ہوئے ہیں ان پر نظر ہو، جو ہی وہ فارغ ہوں فوراً، یہ تو مسجد میں آئے ہوئے ہیں، بعد میں بٹھا دیا جائے، اور جماعت جو وصولی کر کے لائے تو ان کو لے لینا اور ان کو بٹھانا۔ اگر شکل و صورت سے اور ایسے پتہ لگ جائے کہ نماز پڑھی ہوئی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر پتہ نہ لگے سوچ نظر رکھتے ہوئے نماز تو آپ نے پڑھ لی ہی ہوگی، ابھی عصر کی نماز ہوئی ہے، ابھی مغرب کی نماز ہوئی ہے، وہ کہ پڑھ لی تو بہت اچھی بات، نہیں پڑھی تو سب سے پہلے نماز کی طرف متوجہ کیا جائے۔ جماعتیں تو وہ کہتے ہیں جی پکڑے کپڑے پاکنے تو لنگی اور قمیص دے دی اور اس کو جہاں وضو کرا کے سب سے پہلے اس وقت کا فریضہ ادا کیا جائے، کرایا جائے، اور پھر بعد میں بٹھا دیا جائے، اور بھائی جماعت باہر نکل کر دعا کرے۔ یہ ہماری محنت، دعوت اور دعا ہے۔ خصوصی گشتوں میں جاتے ہوئے، عمومی گشت میں جاتے ہوئے، چلتے ہوئے دعا کرنا، راتوں کو دعا کرنا، فرض نماز کے بعد دعا کرنا، حضرات انبیاء کرام کی زندگی دعوت اور دعا ہے۔ تو دعا کر کے چلنا ہے، راستے کے دائیں طرف چلنا ہے، 2 ساتھی کر کے چلنا ہے، 8 9 10 ساتھی ہوں، گھنٹے پون گھنٹے کا گشت ہو، زیادہ ساتھی جماعت کے ہوں اور مقامی ساتھی بھی 2 3 وہ سنجیدہ ہوں۔ راستے کے دائیں طرف چلتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، متکلم یہ بات کرے گا، بہترین متکلم وہ ہے جو مختصر بات کرے اور ساتھی کو آمادہ کر لے۔ اور بھائی دروازہ ہے، گھر ہے تو ایسے کھڑے ہونا کہ دروازے کے کھلنے سے ہماری نظر اندر نہ جائے، یہ حق ہے گھر والوں کا۔ اور جو ساتھی آئے اس کو مقامی ساتھی، یہ بھائی مسجد سے آئے ہیں، ایک بہت اہم پیغام لے کر ان کی بات سن لو اور متکلم بات کرے۔ بہترین متکلم وہ ہے جو مختصر بات کرے اور نقد تیار کر لے۔ اگر متکلم بات کرنے میں گھبرائے، کمی بیشی ہو تو ذمہ دار ساتھی بھائی کا مقصد یہ تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، کلمہ عطا کیا، دین عطا کیا، کامیابی دین پر ہے اور اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، مسجد میں بات ہو رہی ہے، بڑا فائدہ ہوگا، نقد تیار کیا جائے، بات کو سنبھال لیا جائے۔ اگر متکلم کو دیکھا بالکل گھبرا رہا ہے، بات قابو میں نہیں، تو دوسرے کو بھی متکلم بنایا جا سکتا ہے۔ اگر گھر سے آواز آئی کہ گھر میں نہیں ہے، فرمایا کہ بتا دیں کہ ساتھی آئے تھے، مسجد میں مغرب کی نماز آ کر پڑھ لیں۔ جو دکاندار اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی بڑی بات ہے، ان کو کام سے فارغ کر کے، کھڑا کر کے، متوجہ کر کے بات کی جائے۔ کوئی جو ہے بے دھیانی، آپ بات کرو میں بات سنوں گا، تو ہماری بات ایسے نہیں کہ وہ اپنے دنیا کے کام میں لگا، اس سے اتنا کہہ دیا جائے۔ اصل تو یہ ہے کہ بھئی وہ فارغ ہو کے بات سنیں، ورنہ بھئی مسجد میں بات ہو رہی ہے، آپ مغرب کی نماز وہاں کر پڑھ لیں کام سے فارغ ہو کر۔
اور کیا ہی اچھی بات ہے نقد تیار کیا جائے، جو نقد ساتھی تیار ہو جائے۔ اب اس کا اعزاز ہے کہ جماعت کا ایک ساتھی اس کو لے کر اس کے اعزاز میں جسے مہمان کو لیا جاتا ہے، یہ نہ ہو کہ برا گمان نہ ہو کہ اس نیت سے نہیں کہ یہ بھاگ نہ جائے اور جو ہے ہمیں چکمہ نہ دے دے پالیسی کے تحت، نہیں بھائی نہیں، ہم پالیسی والے نہیں ہیں، ہم تو مسلمان کا اکرام کرنے والے ہیں، مسلمان سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے دل کے جذبات کا اثر ہوگا ان کے دلوں پر، ہمارے دل پاکیزہ ہیں ان کے دل بھی پاکیزہ، مسجد میں لایا جائے اسی بات کو کرتے ہوئے۔ اور اس طرح آدھ اور پون گھنٹہ اب اتنا وقت باقی رہ جائے کہ ساتھی اگر جو بے وضو ہے تو وضو کر کے صف اول اور مسجد میں جب تکبیر اولیٰ پا لیں گے تو ذمہ دار ساتھی دیکھو بھائی کتنا بڑا پیغام اور کتنے بڑے عمل کے لیے ہم نکلے تھے، لیکن ہم تو اس کا حق ادا نہیں کر سکے، یقیناً ہم سے کمی ہوئی، اب اللہ سے معافی استغفار کرتے ہوئے واپس جانا ہے۔ تو اتنی دیر پہلے جمع کر کے ان کو بتا دیا جائے کہ ہم نے واپس جانا ہے اور یہ ہم کمزور ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور ساتھی آ کر بعد میں بیٹھ جائیں، وضو استنجے کی ضرورت ہو استنجے وضو کی تو اجازت لے کر پھر صفوں میں بیٹھ جائے، اللہ کی طرف متوجہ۔ بات کرنے والا مغرب کی اذان تک بات کرے، ذکر کرنے والا مغرب کی اذان تک جو ہے وہ ذکر میں بیٹھے، ہاں وضو والا کی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، اور اس طرح پھر مغرب کے بعد بیان ہے وہ مشورے سے طے ہو۔ یہ تو ہماری پورے کہتے ہیں جتنا ہمارا دن میں تھکانا ہوگا اور جتنا ہم گشتوں میں جان ماریں گے اور دعاؤں میں اپنے آپ کو تھکائیں گے، لوگوں سے اختلاط ہوگا، تو جماعت اللہ جماعتوں کے نکلنے کا ہمیں ذریعہ بنائے گا، ہمیں اللہ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنانے، یہ بہت بڑی ہماری کمائی ہے۔ اے علی تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے، سرخ اونٹ جس سے تمہاری تجارت دوسرے ملکوں میں جائے، اس سے بہتر ہے کہ تمہیں ایک آدمی کی ہدایت کے ذریعے ہدایت، اس کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں ہوں گی۔ اور ایک روایت میں خیر لک مما طلعت علیہ الشمس، جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اس سے بہتر ہے کہ ایک آدمی کو، اور اللہ آپ کی اس محنت کی وجہ سے علاقوں کو بدلیں گے۔ تو جس کے دن میں بیان ہو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے مانگے اے اللہ میں سیکھنے والا ہوں، مجھے زبان سے صحیح بات کہلوا دے، اور سارے ساتھی اس کے لیے فکر مند ہو۔ یہ نہیں کہ بھئی بیان اس کے ذمہ ہو گیا وہ جانے اس کا کام، نہیں، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اس ساتھی کے لیے دعا کریں اور ساتھیوں کو آمادہ کریں۔ بیان کرنے والا اچھا مغرب کے بعد بیان اعلان ہوا ہے تو ساتھی متفرق ہو جائیں اور جو ہے اعلان کرنے والا اعلان کر کے یہ ساتھی سنتوں کو مختصر کریں، اس وقت نفل نہ پڑھیں کیونکہ شیطان بھی کوشش کرے گا، اور بھائی جو ہم متفرق ہو کر کھڑے ہوئے اپنے دائیں بائیں والے کو آرام کے ساتھ جو ہے بیان کی طرف لے آئیں، شور شرابہ نہ ہو، پکڑ دھکڑ نہ ہو، اور کوئی غیر سنجیدہ عمل نہ ہو۔ یہ تو روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ ہیں، یہ تو اللہ ان سے انسانیت کی تربیت کا کام لے گا، نبیوں کے کام والے ہیں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ بغیر شور شرابے کے بٹھایا جائے۔ بات کرنے والا اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے 6 نمبروں میں ایمانیات کو کھولے، حضور کی سنت پر عمل کرنا، اس میں یقین کو بتلائے، نماز کو بیان کریں، نمازوں کو بنانے کی کوشش کریں، اور پھر علم کے فضائل بیان کریں۔ یہ تینوں صفات استعدادی ہیں، ایمان کے آنے سے، نمازوں کے بننے سے، فضائل علم کے فضائل کو کا دھیان ہونے سے انسان میں عمل کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ وقت ہو تو ذکر کو بھی بیان کیا جائے اور اخلاص اور اخلاق کو بھی بیان کیا جائے، اور آخری جو ذمہ داری پھر اس کو بیان کیا جائے۔ بیان تو 6 نمبر کرنے ہیں، لیکن اگر وقت کم ہو تو پھر ایمانیات اور نماز اور علم اور اخلاص اور جو ہے کیا کہتے ہیں تبلیغ محنت، اس کو ذرا تفصیل سے اور باقی چیزوں کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ ایک ساتھی تشکیل کے لیے ہو، تشکیل والا اگر بستی والا ہو، کیونکہ نام علاقوں کی زبانیں الگ ہوتی ہیں، نام الگ ہوتے ہیں، محلوں کے نام ایسے ہوتے ہیں کبھی سنے نہیں ہوتے، اور اس وقت جو ہے مسجد میں ایک گونج کی سی فضا ہوتی ہے تو بار بار پوچھنا پڑتا ہے۔ بستی والا ہوگا تو جلدی سے، تشکیل والا تشکیل کرے، اپنی طرح سے بیان، دیکھو بھئی آپ نے بات سنی اور اس کے لیے فرمائے۔ اس وقت جب بیان پورا ہو جائے تو کچھ دیر ساتھی خاموش رہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور جب دیکھا کہ مجمع میں جمود ہے، حرکت نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد پھر ساتھی ایک دوسرے کو ترغیب دیں اور بھئی نقد جماعت نکالنے کی کوشش کی جائے۔ کریں گے بھائی ساتھی انشاءاللہ؟ جی ہاں،
اگر وہ جماعت تیار ہو جائے، اور دیکھو اصل تو تشکیل 4 مہینے اور چلے کی، کہتے ہیں ہماری تو ہر مقامی گشت سے چلے اور 3 چلے کی جماعتیں نکلیں، 6 روزہ تو ساتھیوں کے اپنے 5 اعمال میں سے، وہ تو خود اس کے لیے فکر فرمائیں۔ تو جماعت کے آنے سے چلے 3 چلے کی جماعت، اور بھائی جماعت تیار ہو جائے تو ان کو جمع کر لیا جائے، اب ان کی وصولی کی کوشش کی جائے، ہمارے جماعت کے ساتھی ان کو لے کر جہاں گھروں میں جائیں، گھر والوں کو ترغیب دے کر ان کا نفقہ اور سامان لے کر مسجد میں، اور مسجدوں یعنی مسجد وار جماعت نکالنا۔ افراد الحمدللہ افراد تو بہت عرصے سے نکل رہے ہیں، اب کوشش یہ ہوئی ہے پوری جماعت، ان کی دن رات کی محنت اور قربانی اگر ہمت کریں گے اور اپنے آپ کو تھکائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو یقیناً جماعتیں چلے 3 چلے کی 7 ماہ اور سال کی اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ اور بھائی عصر کے بعد جو عمومی گشت ہوتا ہے، اگر وہاں تعلیمی نوجوان عصری جو ہے عصری اسکولوں کالج میں پڑھنے والے، ان کے لیے بھی جو ہے کوئی گشت بھیجا جائے اور ان کو بھی مسجد میں لا کر جوڑا جائے۔ اب جو ساتھی تیار ہو گئے، اب ان کی وصولی کی کوشش کی جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے، ان کے گھر والوں کو راضی کیا جائے۔ اور بھائی یہ دن بھر کی محنت ہے، اس دن بھر کی محنت کے ساتھ راتوں کو جاگنا اور راتوں کو دعائیں کرنا، رونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وہی اقرأ باسم ربک الذی خلق یہ نازل ہوئی، 4 آیتیں، اور پھر 6 مہینے کے لیے وہی موقوف ہو گئی، اور آپ کو بڑی فکر، آپ بڑے پریشان، کہاں اللہ نے وہ اعداد بخشا۔ اور پھر جو نازل ہوئی صورتیں، یہ 2 سے پہلی صورتیں، یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل، ایک میں دن کی محنت کو کھول کر بتلایا گیا اور ایک میں رات کی محنت کو بتلایا گیا۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے لیے دن میں انسانوں کے سمندر میں جو ہے تیرنا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کملی والے آپ کھڑے ہوئیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرائیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کی جائے۔ قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ وثیابک فطہر، اپنے ظاہر کو بھی پاک صاف رکھیں اور اپنے باطن کو بھی پاک صاف کہ نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور صبر کی صفت کو، صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اور یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، 5 نمازیں تو یہ 9 یا 10 نبوت کے سال میں فرض ہوئیں، 50 کے بجائے 5، لیکن تہجد کی نماز رات کو کھڑا ہونا یہ پہلے سے اس امت کو ملی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ رات کو آپ کھڑے ہوئیے، اپنے رب سے مناجات کیجیے، تھوڑا سا آرام کر لیجیے۔ شروع میں یہ حکم تھا، تو بعض دفعہ وہ تھوڑا سا کہیں زیادہ نہ ہو جائے، نیند کی گہرائی جائے، وقت لمبا نہ ہو جائے تو ساری رات سونا ہی نہیں ہوتا تھا، اسی لیے قدموں پہ ورم آ جاتا۔ پھر ہوا کہ آدھا آدھا کر لیجئے، پھر اور آسانی ملی کہ آدھے سے زیادہ آرام اور باقی وقت تہجد۔ بھائی اللہ نے پوری انسانیت کی ذمہ داری دی ہے، پورے دن کی محنت ہماری، یہ دن کی محنت یہ ایک جسم کی طرح ہے، اور راتوں کو اٹھ کر رونا یہ اس میں روح کی طرح ہے، کیونکہ اللہ فرمائے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ قرآن اتاریں گے اور اس کی دعوت اس کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس دعوت میں جب قوت آئے گی ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، آپ کی تربیت اور آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور وہ اقوم قیلا، آپ کی دن کی طاقت میں قوت ہو اس کے لیے راتوں کو اٹھنا۔ تو بھی کریں گے نا اہتمام انشاءاللہ، ہاں راتوں کو اٹھنا، دعاؤں کا اہتمام، اس بات کا یہ ہم کوشش کریں اللہ کے راستے میں نکل کر۔ اور یہ جو اب ہمارا اجتماع ہوتا ہے نومبر سے شروع ہوتا ہے، اس وقت تو راتیں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں ہمارے علاقے میں۔ اللہ نے ہمیں ایسا کہ گرمیوں کے دن بھی ہیں اس میں بھی وقت، لیکن سردیوں کی راتوں میں تو بہت وقت ملتا ہے۔ یہ بہار ہے ہمارے لیے، سارے دن گشتوں میں، تعلیم میں اپنے آپ کو تھکایا، بیانات۔ آج کل دیہاتوں میں نمازیں یہ 7 بجے سے اذانیں شروع، 8 بجے تک بھی ہم سب چیزوں سے فارغ ہو کر اگر سوئیں 8 بجے
تو پھر 1 بجے تک 5 گھنٹے، 1 سے لے کر 6 بجے تک 5 گھنٹے ہیں آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان۔ تو راتوں کو اٹھ کر کیا کرنا ہے؟ وضو کریں اور اس کے بعد نفلوں میں کھڑے ہوں، لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں اور اس میں سورتیں پڑھیں اور پھر خوب جی لگا کر دعا کریں۔ رات کے اعمال یہ نفل پڑھنا، دعا کرنا اور پھر تسبیحات۔ دعا کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلامی، اللہ کے بارگاہ میں حاضری اور اپنے مسائل، جن لوگوں پر محنت کی ہے، جنہوں نے ارادے کیے ہیں، جنہوں نے یا ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہمارے نکلنے والے ساتھی اور پوری امت اور پوری انسانیت کے لیے دعا۔ یہ امت تو پوری انسانیت کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے ہمدردی، ان کے لیے رونا، ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا، ہاں یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بھی راتوں کو اٹھ کر دعاؤں کا اہتمام، راتوں کو اٹھ کر دعاؤں کا اہتمام۔ اے اللہ، جنہوں نے ارادے کیے ان کو نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راتوں کا اٹھنا اور راتوں کے آنسو یہ بڑی بڑی عذاب بلاؤں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ ایک آنسو جس سے جہنم کی آگ سے اللہ حفاظت فرمائیں گے کہ اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا لو، رونے کی شکل بنا لی جائے۔ اس لیے بھائی دن کی محنت بھی پوری ہو اور راتوں کو اللہ سے مانگنا۔ یہ لوگ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ محنت جو اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو دی، اور حضرات انبیاء کرام کیا مقصد ہے اس جمع ہونے کا؟ بس آئے بیٹھے بات سنی اور چلے گئے؟ نہیں بھائی، یہ تو ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی نشانی ہوتی ہے۔ اس نکلنے کا مقصد ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہمارا رخ آخرت کی طرف ہو جائے، اور ہمارے اس نکلنے سے اور یہاں آنے سے اور ان باتوں کے سننے سے زندگی کا مقصد بدل جائے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، اس لیے کہ تمہیں سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا۔ اور وہ نفع رسانی کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام کا حکم کرنا۔ ایک اللہ کا حکم تخلیق کے ساتھ ہے۔ اللہ کے انسان یہ انجینئر بلڈنگیں بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اور وہ مٹی کے گھرندے ہوتے ہیں، قلعے بناتے ہیں اور وہ مٹی بن جاتے ہیں۔ ایک اللہ کا امر ہے کہ اپنے تخلیقی امر سے اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو آسمانوں کو کیسی مضبوط چھتیں ہیں، هل ترى لهم من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ تمہاری آنکھیں تھک جائیں گی لیکن تم آسمان میں اللہ کی بنائی ہوئی چھت میں کوئی تم کمی نہیں نکال سکو گے۔ آسمانوں کو بنایا، اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ زمین یہ بے رنگ، بے ذائقہ، بے بو زمین، اور اس میں کیسی صفت رکھی؟ گندم کے دانے سے گندم، چاول کے دانے سے چاول، دالوں کے دانے سے دانے، آم کی گٹھلی سے آم، کھجور کی گٹھلی سے کھجور، اور پھولوں کی پودے، ان کی پودوں سے پھول، اور اس میں خوشبوئیں۔ اس بے رنگ زمین میں بھرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو یہ اللہ کی تخلیقی امر ہے۔ آتینا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، ہر چیز کو ہم نے اس کو وجود دے کر اور جو اس کا کام ہے اسی وقت اس میں لگا دیا۔ تمہیں تو ہدایت بعد میں ملے گی، لیکن مخلوق کو هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، کتنا کریم رب ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت، اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے، اتنے بڑے مقصد کے لیے اور تھوڑی سی زندگی کے لیے پیدا کیا، تو ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگایا۔ فرشتے تمہارے لیے مسخر، ساتوں آسمان تمہارے لیے مسخر، ساتوں زمینیں تمہارے لیے مسخر، یہ سورج کا سفر تمہارے لیے، ہواؤں کا دوڑنا تمہارے لیے، سمندر کی موجیں تمہارے لیے، اور جانوروں کی نسلیں تمہارے لیے، تاکہ تم اپنی عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ اور ذرہ برابر اس میں رکھنا نہ آئے۔ تو اللہ کا ایک امر ہے تخلیقی،
اپنے امر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ نے اپنی قدرت بتلا دی. آسمانوں کے بنانے کے لیے کوئی وقت اور کسی کی مدد، کسی نقشے اور کسی میٹیریل مادے کی ضرورت نہیں. ہم نے آسمانوں کو حکم دیا، آسمان بن گئے. ہم نے زمین کو حکم دیا، زمین بن گئی. پہاڑوں کو میخ بنا کر اس میں گاڑ دیا. کیوں؟ تاکہ انسان جو ان کے لیے مسخر کیا کہ عبادت اللہ کی چاہت کو پورا کرنا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ اتنا بڑا مقصد ہے کہ ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا. انسان آتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں. یہ مسافر خانہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور فرمائے مسافر خانہ ہے، تمہارا ٹھکانہ نہیں. اے ایمان والو، تمہارا ٹھکانہ تو جنت ہے. اس لیے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور پوری انسانیت کو جہنم سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن تمہارے جسم ہوں گے اور پتھر ہوں گے جو جہنم میں جل رہے ہوں گے. توبوا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. پکی توبہ کر لو. کہ اللہ نے سب سے پہلے کائنات کی تخلیق شروع کی تو اللہ نے لوح کو پیدا کیا، تختی کو پیدا کیا موتی کے مادے سے. پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا نور کے مادے سے. اور پھر اللہ نے حکم فرمایا ان اکتب، کہ لکھو. تو قلم نے پوچھا اللہ کی بارگاہ میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا لکھ دو ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پر غالب رہے گی. پھر فرمایا کہ لکھو. قلم نے عرض کیا کیا لکھوں؟ کہا لکھو کہ تمہارا رب جو اتنا کریم ہے اس کی نافرمانی تم کرو گے اور نادم ہو کے توبہ کر لو گے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو گے. اننی انا التواب، میں اے میرے بندو تمہاری بلیو تمہاری توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والا ہوں. جو نادم ہو کر تائب بن کر آ جائے اور میرے سامنے ہاتھ اٹھا لے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور جیسے وہ قصہ سنایا تھا کہ وہ تو یعنی اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اور خوشی میں کتنی بڑی غلطی ہو گئی اس سے. وہ کہتے اے اللہ آپ میرے بندے ہیں، میں آپ کا رب ہوں. فرمایا اللہ کو اتنا خوش ہوا کہ کیا کہہ رہا ہے وہ بھی سمجھ نہ سکا. تو اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور ان لوگوں کی محنت اور جان اور مال لگانے پر اللہ کتنے خوش ہوں گے جو ساری انسانیت کے رخ کو مخلوق سے اللہ کی پھیرنے کی طرف یہاں محنت کر رہے ہیں اور اپنے جان و مال کو لگا رہے ہیں. مقصد رخ کو پھیرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، رجوع اللہ ہے. سارے انبیاء اسی لیے آئے. انسان تو اپنے جو ہے دنیا کے اسباب اور آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ کر اپنے صلاحیتوں اور زندگیوں کو اس دنیا کے حاصل کرنے میں لگاتے تھے. اور حضرات انبیاء کرام آ کر سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے سے اللہ کا تعارف کراتے تھے. کہ سب سے پہلے ساری چیزیں جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں یہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور جو ان کی خدمتیں ہیں اللہ نے متعین کی. سورج کا حرکت کرنا، روشنی دینا اور اس کی حرارت یہ اللہ نے ان کو دیا. لیکن ان کی پیچھے کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ. تم رزق کی طرف نہ دوڑو بلکہ رزاق کو دیکھو. تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا اے اللہ. پھر ہماری عبادت تو ایسی ہر سانس، ہر گھڑی، ہر موقع، ہر حال میں جہاں کہیں بھی ہو اللہ کے امر کو دیکھنا اور اللہ کے نبی کے طریقے پر پورا کرنا. تو اے اللہ ہم جو انسان اور مخلوق اور مرزوق ہیں ہمارے رزق کا کیا ہوگا؟ ما اريد منهم من رزق، تمہیں روزی کمانے کے لیے نہیں بھیجا اور اللہ کو کچھ دو، اللہ جہاں ایسے کے لیے نہیں بھی بھیجا. ساری کائنات کو رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. تو یہ عبادت سب سے بڑا سہرا ہے. اس لیے صحابہ کرام اور اس امت کو اللہ نے چنا. کتنا بڑا اللہ کا امر. تو ایک کائنات کو پیدا کرنے کا امر یہ کتنی طاقت والا ہے. ایک اپنی چاہت کو بطور عبادت کے جو انسان کو حکم دیا اس کی طاقت کائنات کی طاقتوں سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے وہ ایک حدیث ہے نا، پہاڑ اور پانی اور آگ اور فرشتے حیران ہو رہے ہیں کہ اللہ اس سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے. کہ ایمان کی حالت میں ایمان والا دائیں ہاتھ سے کوئی صدقہ کرے، نفلی صدقہ، اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ لگے، ایمان والے کی یہ نفلی عبادت اور صدقہ اخلاص کے ساتھ اس کی طاقت اس کائنات کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے. جب اس کے نفلی صدقے کی اتنی طاقت ہے تو سنتوں پر چلنے کی کیا طاقت ہوگی، واجبات پر عمل کرنے کی کیا طاقت ہوگی، اور پھر فرائض کو ادا کرنے کی، نماز پڑھنے کی کیا طاقت ہوگی، اور اس محنت کی کیا طاقت ہوگی
کہ جس محنت سے سارے انسانوں میں، پوری دنیا کے انسانوں میں یہ چیزیں زندہ ہو جائیں۔ کبھی کریں گے نا محنت انشاءاللہ، اور اعمال میں لگائیں گے نا انشاءاللہ، اور جہاں جا رہے ہیں نقد اللہ کے راستے میں نکالیں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اے بندے تم عزم کر لو اور پختہ نیت کر لو اور مجھ پر بھروسہ کرو، کام لینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے، سننے اور نیتوں کو قبول فرمائے۔